السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی سو من ماہلا کا بلوچ دلے جو لان کیا چشمار سینا وشت کرنا امید کرنا کہ میں سو بھی بندہ اچھا وشین چویتا اور دعا کرنا ہمیشہ 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 اللہ پاک میں سو بھی بندہ تا اچھا وشیان چی بکا پل بری چیش میں زندگی دکا اور منی بھی آمین سو آمین. گولی چارو کم اگم بیچاری میں ہمیشہ امی گپن چی سٹارٹ کرنا اگم بیچاری چمشانک بدی تو مرچی باندھا کمکار باس کم بیتگا ما یکدومی کمکن کے واسطہ باس سوچ سرپتی سرا قدم زیری گام زیری ما زیادہ سے زیادہ ہما چیز سوچے کہ فی الحال یک وحدی زمان کا ایک بتلی بیتا بلکہ انی بھی بتل اسے بلی انی مرچی باندھے بتل باس چینج مردم سنائی نہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. مطلب تو نیکی بکا اور دریا را بلوچیا سمندر دریا ارچیش میں گوشے ہم شید کو مان بکا مطلب کہ گار بکا دریا کا انچی چیز کہ ارچی ہوتی تو کا جذب کا دنیا را معلوم نبی کہ دریا تو کا چیز جذبی دریا بازی رازاں جو شنگ نیا سجی دنیا تو کا بازی انچین چیزاں کہ سائنس ہم حیرانی دریا جو دامن تو کا چو چیڑ داتگا تو نیکی کر دریا بھی ڈال. مرچی باندھا مردم گوشاں کی نیکی کن کے چی فائدہ مارا چی ملی نیکی کن گچی مارا چی ملی مارا سیلانہ ملی میں دستہ واد نہیں سی ہرچ دومی مردمی و ترہ پاک صاف سمجھی ہرچ دومی مردمی سرپد بھی کہ میگمہ تو غلطی بیتی نہ کا ہرچ دومی مردمی یکیمہ کے جنگ کا ہمیشہ آئیر لگی کہ منی نہ دیم والے قصور بیتا من تو باز مخلصی مردمہ ما سجی بذات وقت الگ الگ جتا مردم و ترہ مخلص مومن پاک صاف اور دلے تو انچو بادشاہ محسوس کنی مارش کنی کہ مارانچی شتری مردم دنیا تو کا نیس تھی بلے مارانچی ہی شکایتی سجی دنیا را. تو میں کوشش تھا میں بکنے کہ ہمیشہ گوشی وطی گریبان اپنی گریبان میں جہاں کے دیکھو تو پتہ چلے بھائی کوشش بکنے کہ ماں بیچاری کہ میگ مچی ردی بیگی کہ مردم میگ مزار بیگی اور اگر مردم زارا گرہ ماں چیا ہوتی گاما دیوانا بری آئینا وش نکنے خاص کر من اگر وطی گپا کرنا من پہلا وطی سیلفے گپا کرنا من بھی انچوشا سجی انچوشا بلے گوشی کہ یک ردیے کی تو کنے اور صلاح دے گا لگے دگرانا تو ہم صلاح اسرا علمہ جو اسے عمل کنے. میں بعض اوقات میں جب مراگش مشمر ہوتی پرسنل ایکسپیرینس ہی گوشاں کہ جب میں وش نیوز انچی پیس رہا من جب وش نیوز آتا کہ میں کو بعضی انچی چیز بیتگا بعضی انچی ردی بیتگا بعضی انچی نیگیٹیویٹی بیتگا کہ شاید میں نے غور نہ کتا بھلے ظاہر ابری پروگرامی بنداتا جب ماں یک انٹروی بنائنی یک انٹروڈکشن ہی بنائنی تو انٹروڈکشن جو اسی کوئی نہ کوئی انچی ایک شرعی گپی مارا کنگی اس شرعی گپی واسطہ ظاہر بھی میں ریسرچ کوتا پٹو پول کوتا اسکالر نونتا ادیبہ نونتا شرعی رائٹر نونتا تو جب میں ابر کوتا اچھا ونتا تب میرا فرق نہ تھا لیکن جب میں بیان کوتا کیمرہ دیما کے گولی چاروں کا مارا چوشو کرنے لوٹی تو یقین بکنے منی فطرت تو قوتی یک بدلاویت کا صبریت کا تحملیت کا تو گوش کے مقصد ہمشی کہ ہمیشہ موتی زبان انچی دیگرانا اصلاح علمہ بکنی چاہے ماں غلطیاں کنی یا چاہے ماں غلطیاں نکنی اصلاح بکنی تاکہ میں وتی ہم ذات اصلاح بھی. خیر میں پتہ کہیں تو پیسرا جو میں ایک زمان کی بیتا جو میں ماں پہ سجی جو ایک بلوک پیرو کما والا جو کماشی زمان کی بیتا آئی تو کا چی بیتا کہ آئی تو کا کمکار بیتا یک دومی کمک کنک بیتا مسائگانی حقوق بیتا وطیگانی حقوق الگ بیتگا 210 گوارانی حقوق الگ بیتگا سنگتو یارانی حقوق الگ بیتگا بلے مرچی باندھا گا بیچاری ماں امسائگانی زی میں یا برا گپا تھے کہ جو پیسرے یک دوری شو بس بہترین دوری میں ایک دومی لوگ شتگین نشتگین ان دنیات کتا گیدرین کتا چاہے میں ٹاپک سرحال کو جام ہم بیتا سجی میتا گور بیتا سجی میتا کے تو کا کسی لوگا بھی خرابی بیتا دومی مردم ای چیزن چی با عمل بیتا بدا شتا خرابی جو یہ سکی آئیارا راحت دے گے واسطہ دیما شتا بلے مرچی باندھا ہمیں بیگے کہ ماں یک دومی کارنگو کار نداری ابے چاہاں وعدہ کہ موادہ دومی لوگا کوئی جنگی جٹلی پنچایتی یا کوئی تکلیف دے چیزیں مبی ماں صرف تماشائی جوڑ بیتگی ماں کمکار جوڑ نہ بیتگی ماں کمک نکنی یکنی خاص کر ای دور ہے جب مارا ایک دومی کمک کے بعد ضرورت تھی میں نزانی میں کشو گورے مردمانی کشو گورے لوگان چی کئی لوگا فاقے لگی کئی وہ تھی چکانا صبر دے گی کہ باندھا انشاءاللہ مشاری چیزیں کو جام پیتی جو عید روچا خاص کر عید روچا میں قربانی کری
अच्छा कुर्बानी बाबत अभी मैं गप करना भले बांधा कना ईद रुच में कुर्बानी करें तो कुर्बानी तो का कुर्बानी अच्छी पेसरा जो चुक्कनी एक ईद भी जो खुद को राकर भी जो वो तरह एक परी महसूस करना और बाज़ ख़ास रोज भी ईद चुक्कनी वास्ता माँ कसान बीत के मैं वास्ता बाज़ ख़ास रोज बीता ईद लेकिन आवादा जब मैं कमाश बीतगा मनी अब्बा बीता या मन दिगरा नहीं अब्बा दिता जब आज साहिब हैसियत बीतगा तो मैं तो कि तुका अगर यकी हैसियत न बीता तो अल्लमा आई जनीन चुक्का नहीं वास्ता गुद दू चैन तक बाकायदा ये लोग रसीन तक और आई लूटगंची अबीद आ धोरा एक दुमी वास्ता एक दुमी में लूट के मौका ही न दाता कसिया बोले मर्ची बांधा में बेचारी अगर माओ चुक्का ना महंगाई गुद गिर दे गई या सस्ता गुद भी गिर देगी या 4-5 जुड़ी गुद गिरता दाता ये शूज़ ये कॉश जो असते सैंडल जो असते में चुके कसा यक दो जूड़ियाँ तुम्हारा टेंशन भी कि हमारा सैमी जूड़ी भी गिर गई मारा अर्च एक बुतों की बनाने डर नरादे की ख्वाहिश हस्ती भले मैं हमसाए गानी तुका मैं मीत की तुका को जाम लोगे तुका को जाम चुके ख्वाहिशाना मात पे पामाल करनी को जाम चुके ख्वाहिशाना मात पे पूरा खुद न करनी को जाम लोगे जो चुक्का नहीं ख्वाहिशानी बाबता मजबूरा हम भले आयना सरजम को न कर गाया माँ ये चीज़ें बिल्कुल भी बाइल्मी या के बाइल्मी हम माँ कभी भी कोशिश नखनी तुम ये को मत करके मैं दपा यक्की मर्ची बांधा माँ हरची दपा यक्की गपेश करा फिलानियर वो फिलान अस्ति पैसा फिलानियर वो मर्दुम दयंती फिलानियर वो ज़कात मिली पे फिलानियर वो खैरात मिली फिलानियर वो फिलानी यानी कि मैं हालातांची वाकिफ़ी भले मत जा रही कि मैं अगर मर्द मैं अगर पेट मैं अगर ब्रात अगर लोगी तुका बाज ही मजरी अमाउंट कर गया फिर भी मारा तंगी कप गई महंगाई ये दौरा लेकिन माँ दूमी में ही उम्मीद करें कि ये साल ही या 4 मायसरा या 2 मायसरा यक रकम ही मिली तो हर रकम मैं वास्ता बाज बला भी यार मर्द में वास्ता कि ची खर्चा कम तो बोली चारू का ये कंची सोचे जो मारा नेकी कनगंची रुक गई ये अंची सोचा जो मारा शर्रिये नीमगर होगांची रुक गया ये अंची सोचा जो मैं पादर दार गया अमशिया के माँ एक शर्रिकारी बिकनी और शर्रिकार और नीकी और शर्री माँ गोशी ना कि शी सिला न मिली शी सिला अल्लमा मिली शी सजन ची मजनी सिला रूह तस्कीनी इंसानी रूहारा सुकून मिली और सुकून यक अंची रहमती नेमती मनी रब्बे नेमगंची कि यक इंसानियर के सुकून अस्ती आ इंसानियत ज़र माल दौलत एच ज़रूरत नहीं आ ये एच टेंशन नहीं दुनिया तो का अगर आगे तो आई दिमाग पर सुकून है तो कोशिश तो माँ में बिकनी कि मैं यक तुम ये कुमक बिकनी तुम ये इज़्ज़त भी हिफाजत बिकनी माँ अगर यक चीज़ अच्छी अवेयर यक चीज़ अच्छी बा इल्म की यकी लुगा नान नफ़का नेस दी कि ये बास कम सैलरी तो का लोग चलाएंगे तो बैदे कि माँ आइए कुमक पिकनी माँ कोमक नकनी भले माँ पता है चीकनी अन्य जो खैर गवर्नमेंट हुआ दुनिया तो का बाकी मुल्क तो का गवर्नमेंट जो अस्ती चोशी मर्दमाना सपोर्ट का आया ना कोशिश का कि हम आया ना आरोचा पेशमदारी क्या दिखना नहीं कर बोलो उठा बाद बख्ती हमें कि मैं जो अस्ती टैक्स माँ पर कुछ है कि मैं टैक्स जो अस्ती ऐसा नहीं पर्सनल अकाउंट नहीं तो करवंती लेकिन मैं कारा नहीं वास्ता मैं सहूलत नहीं वास्ता बिल्कुल भी इस्तेमाल न लेकिन आमदा लाती चू इनकम सपोर्ट अंचू अगर मैं बेचारी PTI नीमगंची या पीपल्स पार्टी नीमगंची या बेनजीर इनकम सपोर्ट या PTI नीमगंची कोई भी पॉलिटिकल इदारा नीमगंची कोई इनकम सपोर्ट ही मर्द तुम्हारा मिली तो शर्री मर्दुम जो बा हैसियत मर्दुमा जो ज़कात देग आयनी हक की आयन लोग सोर अस्ती चीज़ अस्ती गुद पोच अस्ती आ मर्दुम हम वती नामा लिखना और कसानी पैसा है कसानी ज़र्रा ज़ीरो और इशियंची अमा यक मर्द में हक वर्ग भी हक तलफी भी जो कि बाज़ ज़रूरतमंद जो कि मर्द कारा नहीं शरी सरा कारा नहीं आई लोग यक शरी सरा ज़र नहीं आएगी आई लोग शरी सरा वर्ग न बेगी आई चुका नहीं ख्वाहिश पूरा न बेगिया खैर माँ वत बाज़ एड से तुका कप्तगी लालच तुका कप्तगी और पाकिस्तान है तो अल्लाह हाफिज़ के दा मंगो हमेशा कुशा कि गवर्नमेंट बेले दा अवाम हम करप्टी अवाम बेले कसानी चुक हम करप्टा अल्लाह खैर का इंशाल्लाह में नू की नस्ली बेरे की मात पे अगवा तर्च पैमा रोग बंदा अर्ची करो ती चुकर रास्ती भी सरपत भी दिया तो गोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक की मर्च में प्रोग्राम अल्लमा बेचारे माश में वास्तबाज इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम ही औरता और अगर शुमारन चिकसिया ज़रूरत भी अल्लमा मर्दमानी व राबता बिकना जो आयना मानी शुमेदिमा पेशदारी जीरी कसानी ब्रेक की पदा साड़ी भी मैं गाँव बेता
वशत के गोली चारुका ब्रेकरन ब्रेकन सारी अंजू के वह गप्पायती कपुत्रान कन गए कोमक कन गए दुनिया तो का बासे कम कसा जो दिख रहा नहीं कोमक कना बासे कम कसा जो माशरा या चागिर के बारे सोचा माशरा बारे सोचा कि शरी माशरा तश्कील दे अल्लाह पाक ये एबिलिटी बास कम कसा ना दाता ये सोच बास कम कसा ना दाता और चुशी सोचे मर्दों मर्ची में प्रोग्राम मरागिशा भी ख़ास मैशानी बारे कमो इंट्रोडक्शन दिया मैशानी इंट्रोडक्शन खैरी वद दिया लेकिन मन शुमारा शानी सिर्फ सोच और एक ख्याल इंट्रोडक्शन दिया कि ये वाजानी इदारा ख़ास बलूचानी वास्ता बाज जो अस्ती फ़ायदेमंदी यानी चे फ़ायदेमंदी इसी बारे में अल्लमा गप कनी माँ कम बाज जो उसको तो वाजे को कि मैं कर बलूचानी वास्ता ख़ास प्लानिंग अस्ती तो बैदे की माँ ऐसा चोशी मर तुम्हारा सपोर्ट करनी जो मारा सपोर्ट बिकना तो मैं वहाँ मर्ची हमरादारी करेंगे मैं पहला मेहमान रहमतुल्लाह खान वज़ीर सर जो अस्तिया साहब का गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसरी 22 ग्रेड है और देमतरा आवती वारे अवत खुशी लेकिन मैं दूमी जो मेहमाना पेश बेदारे में को 10 बंदी का नाम मैं दूमी जो मेहमानी आमिर ज़िया साहब सोशल एक्टिविस्ट ऐशानी बैकग्राउंड बाज मजनी फील्ड तो कभी तक गवर्नमेंट फील्ड तो कभी तक वती बारे दर्शान करना भले सोशल एक्टिविस्ट नाम बिगड़े ऐशानी इदारा ख़ास एक सियासी इदारे हम और शीचे अबेद जो अस्ती सोशली मर्दमानी कुमक भी करना लेकिन ऐशा मना वत गो के बलोचानी वास्ता कोई ख़ास मेकर प्लानिंग अस्ती ख़ास सोच और ख़याल अस्ती चलो चारी दीमतरा अस्सलाम वालेकुम सर मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा विश चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया वश चैनल वश अच्छा मैं इसका मतलब भी आपको बता देती हूँ वश का मतलब है हम लोग वश को अच्छा और मीठा कहते हैं। अच्छा उम्मीद तो अच्छा और मीठा बड़ी बात है जी अच्छी उम्मीद। अच्छा हम पहले तो आप अपने बारे में मैंने तो बहुत मुख्तसर बताया तो आप अपने बारे में तफसील से बताएं ताकि हमारे लोग जाने के जी थैंक यू वेरी मच जी आपका और आपकी टेलीविज़न का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि मैं सरकारी अफसर रहा हूँ और तकरीबन 82 में मैं सेंट्रल सुपीरियर सर्विस करने के बाद गवर्नमेंट में आया। उसके बाद मैं इनकम टैक्स अफसर के ओहदे पे भी रहा हूँ और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे भी रहा हूँ, एडिशनल कमिश्नर के ओहदे पे भी रहा हूँ, कमिश्नर के ओहदे पे भी रहा हूँ, चीफ कमिश्नर के ओहदे पे भी रहा हूँ और उसके बाद डायरेक्टर जनरल के ओहदे पे भी रहा हूँ, मेंबर टैक्स पॉलिसी और मेंबर टैक्स ऑपरेशन के ओहदे पे भी रहा हूँ, मेंबर ऑडिट के ओहदे पे भी रहा हूँ। तो ये मैं 17 ग्रेड में आया था और 22 ग्रेड में रिटायर हुआ और रिटायर 2018 में हुआ, 82 में आया तो तकरीबन 35.5 साल मैंने नौकरी की है। आपने गवर्नमेंट को दी है और मेरा ताल्लुक एक छोटे से इलाका है, हमारा फ्रंटियर रीजन बन्नू है खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ से मेरा ताल्लुक है। और बचपन में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, मैं तकरीबन 3.5 साल का था जी। तो उसके बाद मेरी वालदा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरी तालीम में, मेरी तरबियत में, मुझे एक बेहतरीन इंसान बनाने में और उनका जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं वालदा का वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उनके जो एहसानात हैं वो मैं कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। माँ तो फिर भी एक बेज़र एक ऐसी शख्सियत होती है जो किसी कोई लालच के बगैर किसी ज़रूरत के बगैर मेरे केस में कि 61 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और 2007 में हमारी वालदा का इंतकाल हुआ और उन्होंने हमारे साथ कितना दिया, मुझे अफसर बनते हुए देखा है। और मुझे वो बचपन में कहती थी कि जी आज आपने वो कुरान पाक का तर्जुमा किया है, मौलवी साहब के पास गए थे, नहीं गए थे और नमाज़ पढ़ी है और वो रात को मैंने देखा कि आपके कमरे से आवाज़ें आ रही थी, मैं समझी कि आप पागल हो गए हो, क्या पढ़ रहे थे। मैंने कहा मैंने तो शायरी की। उन्होंने कहा शायर नहीं बनना है। अच्छा यानी कि तो वालदा का एक और बात भी हमें पता चले कि साहब जो है वो आर्टिस्ट भी यानी कि शायरी भी करते हैं जी। और माँ एक ऐसी शख्सियत होती है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि वो अपने माँ एक ख़ास शख्सियत होती है कि अगर मलकुल मौत को भी माँ अगर देख ले तो पहले उस अपने आप को अपने औलाद से पहले अपने आप को उसके सामने दे दे। और जैसे कि आपने कहा आपकी माँ की जो ख्वाहिशात हैं उनकी हयात में ही आपकी सूरत में पूरा हुए हैं और ये अच्छी बात है कि आपने जो एहसानमंद होता है ना, जो बच्चा अपनी माँ का एहसान मानता है
وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو اس لیے کامیابی دی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں ضیاء صاحب کے پاس. سر آپ اپنے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے آڈینس کو معلوم ہو کہ آپ کتنے خاص ہیں ہمارے پروگرام کے لیے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اور وش چینل کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج مدعو کیا. اور آج یہاں کی معلوم چلا کہ وش جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ میٹھے کے ہیں. میٹھے اچھا اور اچھا. یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم وش ٹی وی میں ہیں. میرا جو ہے بیک گراؤنڈ ایکچولی سوشل ایکٹیویٹی سے زیادہ ہے اور کراچی کے 9 جو بڑی این جی اوز ہیں میں ان کا اعزازی ایز اے آنری لیگل ایڈوائزری کرتا ہوں کیونکہ کراچی میں مسئلے مسائل ہیں بہت زیادہ. بالکل. اور اتنے زیادہ ہیں کہ روز ہم اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں, ہم پورا نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں 1 ہفتہ ہو گیا, بجلی اور پانی تمام 7 ڈسٹرکٹس کے یہ ایشوز ہیں. اب جیسے سر بیٹھے ہیں تو سر کیونکہ اپنے پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اسی پولیٹیکل پارٹی کا میں کراچی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو کیونکہ میرے پاس 7 ڈسٹرکٹ ہیں اور 7 ڈسٹرکٹ کے 7 پریزیڈنٹس, ان کے یہی کام ہے کہ لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو کور کریں. ہم کور نہیں کر پا رہے. بالکل. ابھی گورنمنٹ نے 230 بسیں چلائی ہیں ملیر سے ٹاور تک. اب دیکھیں انہوں نے جو ٹاور تک چلائی ہیں بسیں اس میں بیٹھنے کی گنجائش ہے 34 لوگوں کی, اور ایک وقت میں ایک اسٹاپ پہ 150 سے 200 بندہ کھڑا ہوتا ہے, لیڈیز الگ ہیں اس کے اندر. تو وہ 230 بسیں ان کی اسٹرینتھ کو پورا نہیں کر پائے گی, جس میں 2 سیٹیں سے انہوں نے رکھی معذور لوگوں کی جو ڈسیبل پرسنز ہیں. اس بس میں 2 سیٹیں ہیں جبکہ وہاں 8 سیٹیں ہونی چاہیے تھیں. اس کو تعداد بڑھانی چاہیے کیونکہ ہمارے ہیلتھ پلان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیچارے سب یہ ڈسیبل پرسنز ہی کام کر رہے ہیں. جی جی. اسی طرح لیڈیز سیکشن کے اندر انہوں نے صرف 14 سیٹیں رکھی ہیں. اب لیڈیز ایک وقت میں 14 کیسے بیٹھ سکتی ہیں 34 کے اندر؟ جی جی. تو یہ سسٹم ہے. یہ ایشوز ہیں اور یہ سہولیات جو ہے صرف ڈسیبل پرسن کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں, میں پاسپورٹ آفس گئی تھی تو سینئر سٹیزن کی ایک کھڑکی ہوتی ہے جہاں پہ وہ لوگ سینئر سٹیزن کی الگ ایک لائن ہوتی ہے جہاں پہ ان کو فیسلٹائز کیا گیا ہے کہ سینئر سٹیزن یعنی کہ آپ ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو جس طرح ہم تکلیف میں ہیں. لیکن آپ یقین کریں جب میں گئی تھی تو یہ جو بلاک تھا یہ بند تھا, اس کو بند کیا گیا تھا سینئر سٹیزنس کا. آپ یقین کریں میرے جیسے کچھ لوگ یا ہم لوگ ان کی ہیلپ کرنے لگے. ہم لوگ ان کے جو ہے وہ فارم لے کر وہ خود سبمٹ کروا رہے تھے کیونکہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہر ملک میں ہر جگہ ہر دنیا کے ہر کونے میں سینئر سٹیزن کے جو الگ ایک سیکشن ہوتا ہے ان کو الگ سہولیات پرووائڈ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ فزیکلی بھی وہ اسٹیبل نہیں ہوتے کسی چیز کو لے کر. لیکن پاکستان میں بدبختی سے یہ چیز نہیں ہے. ڈسیبل پرسن کا تو آپ نے کہہ دیا, یہ بہت. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں, میں نے بریل پڑھا ہے اور میرے جو پروفیسر تھے, میرے جو سر تھے وہ نابینا تھے تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, لیکن وہ ہم سب آنکھوں والوں کو پڑھا رہے تھے اور وہ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے, اسکالر تھے. میں ان کی آج تک بہت قدر کرتی ہوں, سر ابراہیم, جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت بڑے بڑے سبق دیے, مجھے بہت سکھایا. تو یہ ہے بچوں کے لیے الگ سیکشن نہیں ہے, بچوں کے پروٹیکشن کا نہیں ہے. آپ چائلڈ لیبر سے لے کر آپ چائلڈ کو بھیک مانگنے تک مجبور کیا جا رہا ہے. اسٹڈی کا کچھ نہیں. ہم کیا بولیں ابھی, ہم کیا بولیں تو یہ ساری چیزیں ہیں. واقعی میں آپ نے صحیح کہا کہ ہماری بسوں میں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور کوئی کنوینس تو وہ بسوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں. عورتوں کے لیے بازار میں آپ یقین کریں ریسٹ ہاؤس نہیں ہے, کوئی کمرہ ہی بنا دیں تاکہ عورت بھی جا کے بازار میں وہ جو واش روم کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی ضروریات ہوتی ہے وہ نہیں ہے. تو یہ کراچی میں یہ چیزیں بہت زیادہ. ہم لوگوں نے میڈم اپنا گورنمنٹ کو بہت لیٹرس لکھے اور سب سے زیادہ لیٹر ہم نے جو لکھے ہیں وہ خواتین کے لیے لکھے, کیونکہ دیکھیں مارکیٹس میں خواتین ہی نظر آتی ہیں, اپنے پورے گھر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. کوئی اگر ان کو ایمرجنسی پڑ جائے تو ان کے پاس کوئی بھی ریسٹ روم نہیں ہے, کوئی واش روم اویلیبل نہیں, کہاں جائیں وہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دیتی. جیسے آپ نے بات کیا سٹیزن شپس سینئر سٹیزن کے بارے میں, دنیا کے اندر ان کی بڑا مقام ہے اور سینئر سٹیزن جو ہے نا وہ ملک کی رونق ہے. ان کی دعا سے ملک جو ہے وہ ٹھہرا ہوتا ہے. دوسرے ممالک میں ان کے کوئی کرائے نہیں, کوئی ان کے وہ فیئرس نہیں ہیں, چاہے وہ بس میں سفر کریں, چاہے وہ ٹرین میں سفر کریں, چاہے وہ اپنا کوچ میں سفر کریں, گورنمنٹ ان سے پیسے نہیں لیتی. لیکن ہم لوگ جو ہیں
ان سے 50% چارج کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ ان کو فیسلٹائز کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے گورنمنٹ میں بھی خوش بختی یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس ہیں. اچھا ڈپارٹمنٹس ہے بالکل, اور کیونکہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ان ڈپارٹمنٹس کو پے بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے, وہ کام میں نہیں آ رہے. اب وہ کام میں نہیں آ رہے, وہ آپ جیسے لوگ ہی ان کو کام میں لا سکتے ہیں. ہماری تو بس کی بات نہیں ہے بھیا, ہم تو یہاں کے آ کے بس لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں بھائی سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں, کیونکہ ہم عوام کی طاقت بھی ہیں. تو میں رحمت اللہ خان صاحب کے بارے میں ایک اور بات بتاتی چلو. یہ چیئرمین ہیں فاؤنڈیشن فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ کے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جی یہ جب میں ریٹائر ہوا 2018 میں, جی تو یہ میں نے تقریباً اس کی ریٹائرمنٹ کے 1.5 مہینے کے اندر بنایا. پہلے سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ دنیا کو اگر خطرہ ہے ختم ہونے کا تو 2 چیز ان سے ہے. ایک ہے یہ جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب 1970 میں ایک نان پرولیفریشن ٹریٹی ہوئی تھی, دنیا نے کہا تھا کہ ہم یہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ کم کریں گے. اس وقت تقریباً 6,000 6,500 کے قریب نیوکلیئر آرسنل تھے, جس میں میزائل اور جس میں یہ ایٹم بم اور تمام چیزیں ملا کے 1970 میں. لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو کم کرتے, انہوں نے اور بڑھا دیا. آج جو دنیا میں تقریباً 22,000-23,000 نیوکلیئر آرسنل, یعنی 6,000 سے تقریباً 3 گنا سے بھی 3.5-4 گنا سمجھ لیں, تقریباً وہ 4 گنا کے قریب پہنچ گئے. اور اگر ایک ایٹم بم خدا نہ خواستہ, جیسے پاکستان اور انڈیا جو ہے دونوں نیوکلیئر ویپن والے ممالک ہیں, اگر ایک بھی ایٹم بم کہیں گرا, مثلا خدا نہ خواستہ پاکستان نے انڈیا پہ گرایا, تو پاکستان اسی کے زد میں آئے گا اور پاکستان میں بھی کوئی سروائیو نہیں کر سکے گا. کیونکہ اب سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ایٹم بم گرایا جائے تو اس سے ایک دھواں اٹھتا ہے اور دھواں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, اور اس کے بعد جو سورج کی روشنی ہے وہ زمین تک نہیں آتی. تو جو فوٹوسینتھسس کا عمل ہے, یعنی زمین میں جو سبزہ اگتا ہے, دوسرے درخت اگتے ہیں جس میں گندم بھی ہے, چاول بھی ہے, یہ سب چیزیں یہ رک جائیں گی. آج دنیا میں جو خوراک اویلیبل ہوتی ہے, یعنی گندم اور یہ جو باقی چاول وغیرہ ہے, کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں, یہ 60 دن کے لیے ایٹ اے ٹائم پورا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سائیکل ہے. آج یوکرین میں گندم پک رہا ہے تو مارکیٹ میں آ رہا ہے, رشیا میں آ رہا ہے, ہمارا والا کوئی 4-5 مہینے پہلے آ گیا تھا, اور کینیڈا کا اپنے وقت میں ہے, آسٹریلیا کا اپنے وقت میں آ رہا ہے. تو یہ 60 دن کا خوراک ہوتا ہے. اب اگر یہ دھواں ہو جائے اور کوئی چیز نہ ہوگے تو دنیا کے لوگ جو ہے سٹارویشن سے, یعنی بھوک کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے خدا نہ خواستہ. تو میرا یہ آئیڈیا ہے کہ یہ اگر دنیا کو تباہ کر سکتی ہے, دنیا کے سے انسان کو ختم کر سکتی ہے, زندگی کو ختم کر سکتی ہے. دیکھو نا, یہ جو ہماری خوبصورت زمین ہے, ابھی تک تو یہ پتہ چلا ہے کہ صرف زمین پہ زندگی ہے, کسی اور جگہ پہ پتہ نہیں چلا ہے کہ کوئی اور بھی سے آ رہا ہے یا کوئی اور ایسا پلینٹ ہے یا سٹار ہے جس پہ وہ ہے. تو زمین کی جو زندگی ہے اس کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. ایک تو ہم ہیں, دوسرے اس کے جانور ہیں, پرندے ہیں, سمندر کے جانور ہیں, اور یہ جو درخت ہے, یہ سب زندہ چیزیں ہیں. آپ کی ایک بات مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ آپ پوری دنیا کو محسوس کر کے چل رہے ہیں, اور یہ بڑی بات ہوتی ہے ایک انسان کے لیے. تو یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے جانور, پرند چرند, ہر چیز جو ہے, تو یہ انسان کی وجہ سے ان کو بھی خطرہ ہے. انہوں نے تو کوئی قصور نہیں کیا. اگر ایٹم بم چلا تو ہمارا قصور, انسانوں کا قصور ہوگا, اور ان سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ. تو ہمیں بہت ایک یہ کہ اس کے خلاف ہم ظاہر شور ہی کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو پرسو کر سکتے ہیں کہ جن ممالک کے پاس ہے کہ اس کو آپ ڈس آرمومنٹ کریں. آپ کا وعدہ تھا کہ الٹیمیٹلی ہم اس کو ختم کریں گے, تلف کریں گے, لیکن آپ نے تلف نہیں کیا, آپ نے بڑھا دیا, اور نئے ممالک آ گئے. دیکھو اس وقت جو ہے, پہلے تو 5 پرماننٹ ممبر تھے, یعنی امریکہ, برطانیہ, چین, فرانس اور یہ ممالک تھے, 5 ممالک تھے نا پرماننٹ جو ہے, رشیا. تو 5 ممالک تھے. اب جو ہے اس میں 4 اور اضافہ ہوا ہے. پاکستان ہے, انڈیا ہے, اسرائیل ہے, نارتھ کوریا ہے.
یہ 4 اور ایڈ ہو گئے ہیں. اور تو اب خطرہ 9 ممالک تھے جی اس وقت. 1970 میں صرف 5 ممالک تھے اور وہ تابع 6,500. اب 22,000 23,000 ہو گئے. تو ہماری ایک نمبر 1 یہ ہے. نمبر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایمیشن ہو رہا ہے نا گیسز کی, یہ جو ہم اپنی جو پلینٹ ہے, ہماری خوبصورت زمین جو ہے, ہماری ماں جو ہے, اس میں ہم ایسے جو گیسز نکال رہے ہیں, دیکھو نا, یہ اس کے لیے ہماری کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اور زمین کی جو گرمی ہے وہ بڑھ رہی ہے, بڑھ گئی ہے. سمندروں کی گرمی بڑھ رہی ہے. وہ جو بہت ساری مچھلی کے کلائمیٹ چینج آیا ہے, گلیشیئر آپ کے جا رہے ہیں. جی انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج ہے, اور وہ گریجولی ہماری جو ہے نا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے ہماری زمین کی, اور اس سے جو سمندر کی وہ ہے اس پہ بڑا نگیٹو اثر پڑا ہے. یہ جو پلاسٹک کے بیگز ہیں سمندر میں چلے جاتے ہیں, خاص کر پاکستان وہ کھا جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ہمارے لوگ ماشاءاللہ. ہاں, اندازہ کریں جو سمندری جو ہماری وہ ہے کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ کوسٹ. آپ کے بلوچستان اور سندھ کے ساتھ جو کوسٹ ہے کتنا خوبصورت ہے, اور اس میں کتنے وہ ہیں زبردست مچھلی ہے. لیکن اس کی تباہی میں ہماری انوائرمنٹ کا بڑا نیگیٹو اثر ہے. یہ تو ہمارا ہی اثر ہے. ہاں, ہماری وجہ سے. تو ہم نے اس کو ایک انوائرمنٹ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے, دنیا میں ریئلائزیشن کرنا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سوشلی آپ اویئر کر پائیں گے اس چیز کے لیے, جو کہ ہمیں عادت ہو چکی, جہاں کھاتے وہیں پھینکتے ہیں, جب بیٹھتے وہیں گندگی کرتے ہیں. ایک جانور بھی بیٹھتا ہے, ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ ایک جانور بھی, کتا بھی, میں کتا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کتا جو جانور ہے اس کی فطرت مجھے بہت پسند ہے. تو ایک کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے ساری جگہ صاف کر دیتا ہے. لیکن ہم لوگ انسان یعنی کہ پاکستانی مخلوق خلائی مخلوق سے زیادہ گئے گزرے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہیں گندگی کر دیتے ہیں. اچھا, ہم ہی لوگ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, ہم ہی لوگ وہاں پہ رولز فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ ہمیں زیادہ صحیح سے سمجھا نہیں پا رہی ہے یا ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے, کیونکہ ہم ہی لوگ اٹھ کے وہاں جاتے تو ہم اسی فطرت کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن یہی فطرت وہاں پہ بدل بھی جاتی ہے. جی, یہ اب امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ ہے اوباما. اوباما نے ایک دفعہ وہ کیا تھا, ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو نئے سال کا کیا وہ ہونا چاہیے, یعنی آپ کا موٹو کیا ہونا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نئے سال میں, کیا ہونا چاہیے. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ ہمیں یہ ریزالو کرنا چاہیے کہ یہ جو پلاسٹک بیگ ہے اس سال میں ہم نہیں استعمال کریں گے. پلاسٹک بیگ نہیں کریں گے, بلکہ کاغذ کا وہ لفافہ استعمال کریں گے. اس کا نیگیٹو اثر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو جو میلٹ ہو جاتا ہے, وہ پانی پڑے گا ختم ہو جائے گا, ویسے ختم ہو جاتا ہے. اس کا کوئی انوائرمنٹ میں نیگیٹو وہ نہیں ہے. یا کوئی بیگ کپڑے کا, اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ پلاسٹک کا ہے, کیونکہ وہ بہت دیر تک چلتا ہے. لیکن یہ پاکستان میں مجھے جہاں تک یاد ہے بین بھی ہو گیا تھا پلاسٹک بیگ, لیکن پھر بھی یہ مارکیٹوں میں اسلام آباد میں ہوا تھا. جی ہاں, اسلام آباد میں ہوا تھا. آپ کے کراچی سندھ کے گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو ہے ہم پلاسٹک بیگ پہ پابندی لگا رہے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کہاں تک بنا, لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھو, ہم اپنی جو زمین ہماری پلینٹ ہے, جو ہماری ماں ہے, اس کو ہم ٹمپریچر اس کا لو کر سکتے ہیں اور لو مینٹین کر سکتے ہیں. خاص کر یہ جو فیول ہے اس کو اگر ہم کم کریں, مثلا یہ جو آج ہم دیکھو نا, جو بجلی ہم بنا رہے ہیں فرنس آئل سے یا گیس سے, یہی بجلی اگر ہم جو نیچرل ہے سولر سے بنائیں, سن سے بنائیں, تو کوئی گیس نہیں ہوگا, انوائرمنٹ میں گیس نہیں جائے گا. اور اسی بجلی سے اگر ہم گاڑیاں چلائیں, ہے کاش ہمارے ملک کو ایسے لوگ مل جائیں, اور اسی بجلی سے, یعنی اللہ نے ٹریلینز آف ڈالر کی ہمیں سورج دیا ہوا. میں ابھی گاؤں گیا تھا نا, تو گاؤں والا دوپہر میں ہم لوگ نماز کے بعد بیٹھے, میں نے کہا آج کا دن بھی ضائع ہو گیا. انہوں نے کہا کیا دن ضائع ہو گیا؟ میں نے کہا کتنی گرمی ہے, یہ 42-43 ڈگری سینٹی گریڈ اس دن تھا ٹمپریچر. یہ مئی کی بات کر رہا ہوں, یہ ہاں مئی کی بات ہوں, 15, 16 یا 17 مئی کی بات ہے. میں نے کہا آج کا دن, اس سے ہم ٹریلینز اور بلینز آف روپیز کی بجلی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہم نے ضائع کیا آج کا دن. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سورج کی روشنی دی ہے, 265 دن سورج ہوتا ہے ہمارے ہاں. اور یہ کافی ملکوں میں نہیں بھی ہے. جو وہ ہیں وہ تو ہے ہی سورج ہی سورج. بھائی ہمارا بلوچستان تو سونا چاندی ہیرا موتی سب کچھ ہے. نہیں, سب سے بڑا سونا یہ ہے, یہ ٹریلینز آف ڈالر کی بجلی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن سر میں ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ جن کو اپناتے ہیں, جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, یہ ہماری نااہلی ہے. میں خاص کر اپنے قوم کو اس لیے کہوں گی کیونکہ میری قوم کی بیٹی ہوں میں,
اور میں انہی سے زیادہ تعلق رکھتی ہوں, انہی کی سوچ سے زیادہ وہ لوگ مجھے مانتے ہیں اور وہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ہم لوگ بھی, ہم بلوچ بھی, اب بلوچوں کی بھی قومیں آ گئی ہیں, کوئی میر ہے تو کوئی رند ہے تو کوئی مینگل ہے تو کوئی کیا ہے, لیکن ہم بلوچ نہیں ہیں. آپ یقین کریں مجھے پتہ نہیں تھا کہ بلوچوں میں قومیں ہیں, میں کراچی سے وابستگی ہے میری, تو ہم لوگ دوسرے قوموں سے مل کے ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کون سے بلوچ ہیں. جب میں بلوچستان جانے لگی تو مجھے پوچھا گیا کون سے بلوچ ہو, میں حیران ہوگی, میں نے کہا بلوچ ہوں. تو کہا گیا نہیں آپ کون سے بلوچ ہو, پھر میں حیران ہوگی. پھر میں نے جا کے اپنے گھر سے پوچھا بھائی ہم لوگ کون سے بلوچ ہیں, ہمیں کبھی میرے ابو نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہم کون سے بلوچ ہیں, بس بلوچ ہیں. تو بس اگر ہم صرف ایک قوم کو ہی فالو کریں نا, وہ بھی بہت بڑی بات ہے, ایک سوچ کی بات ہے. تو یہاں پہ جب گیس کی بات ہو رہی ہے, جب اس طرح سے مطلب ورلڈ وائڈ جو انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جو ویدر کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو آپ نے ٹریولنگ کی بات کی, بسیں ہیں, رکشہ ہے یا کوئی ٹیکسی ہے, تو دوسرے ممالک میں ان کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے. دوسرے ممالک میں ان کو باقاعدہ 3 سال 4 سال کا ایک میرے خیال سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ ریپیئر کریں گے, اور وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انویسٹیگیٹ کر کے اگر وہ ایکسپائر ہے اس کے مشینیں, تو اس کو بین کیا جاتا ہے, اس کو ٹریولنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو پاکستان میں یہ جو بسوں کے گیسز ہیں, ہم کیا دنیا کی بات کریں, ہم جب راستے میں چلتے تو ہم زہر کھا پی اور سونگھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیسے روکا جائے اس چیز کو, جو کہ لوگوں کے لیے خاصا نقصان دہ ہے, یہ ایسا پوائزن ہے جو سلولی کام کر رہا ہے. میڈم دیکھیں, ہم نے این جی اوز کے توسط سے جی بہت سارے لیٹرز جو ہیں ہم نے لکھے, منسٹریز کو بھی لکھے, فیڈرل میں بھی اور اپنے صوبہ میں بھی. جی کیونکہ جو پالوشن ہے وہ مین پالوشن جو ہے وہ نقصان دہ ہے تمام ہیومن بینگس کے لیے. زیادہ تر ہمارے پاس جو بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اب 2 سال کرونا رہا, 20-21, تو ہم نے پورے ساحل سمندر کو صاف کیا. ہمارے این جی اوز 4 این جی اوز نے مل کر اور پورے ساحل سمندر کے کچرے کو ہم نے اٹھایا, اور وہاں پہ ایک کچرا بھی نہیں تھا کیونکہ لوگ نہیں آ رہے تھے, اور وہاں 144 گورنمنٹ لگا دیا تھا, لوگ آ رہے. تو اس کی وجہ سے کنٹرول ہو گیا نا, وہ بیچ پورا صاف ہو گیا, روڈ سارے صاف ہو گئے. پالوشن 1.5 سال تک روڈ پہ نہیں تھا کیونکہ کنوینس نہیں تھی, گاڑیاں نہیں تھیں, دکانیں بند پڑی تھیں. اور اللہ کی شان یہ اب دکھیں کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, 5 ٹائم نماز اور وضو کی حالت میں, ویسے ہی ہمیں کرونا اٹیک نہیں کر سکتا اور آتا بھی نہیں ہے. جیسے سر نے بھی بات کی پلاسٹک بیگس کے بارے میں, تو ہم نے اس کے لیے بڑی ایفرٹس کی اور ہم نے لکھا بھی, لیکن یہ پلاسٹک بیگس سپلائر ایک مافیا ہے. یہ جب بات کر رہے تھے, میں آپ کی بات کاٹتی چلوں کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم نے, ہماری گورنمنٹ نے تو اس کو بین لگا دی تھی, ان کو تو ختم کرنے کی اعلان کر دی تھی, لیکن جو مافیا ہیں, جو بھائی ان کے بزنس مین ہیں, اب ان کو کون روکے. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں کہ ہم لوگ قانوناً بھی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اب دیکھیے پلاسٹک بیگس کے گرامز ہیں, جی 10 گرام, 5 گرام, 8 گرام. اب آپ جائیں موبائل فون لینے کے لیے کسی بھی بڑی مارکیٹ میں, تو وہ آپ کو 15,000 روپے سے لے کے 1.5 لاکھ تک کا موبائل فون دے گا, لیکن جو تھیلی استعمال کر رہا ہے نا, اس کی کاسٹ ہے 5 روپے, اور وہ ہے بلیک, بہت ہی خراب میٹیریل سے بنی ہوئی. یہ نہیں تھرو آؤٹ پاکستان, تو ان کا شاپنگ بیگ استعمال, تو وہ ایک بہت زہریلا بھی ہے. دوسرا پھر وہ ڈرینیج, جیسے سر نے بتایا, تو بلاکیج میں سب سے زیادہ رکاوٹ ہماری جو ہے وہ پلاسٹک شاپنگ بیگس ہیں. جب یہ بارش ہوتی ہے تو بارش کے اندر جو پانی روڈ پہ آ جاتا ہے, اس کا جو ہے نکاسی آپ اس لیے نہیں کہ ہمارے ڈرینیج جو ہیں وہ سارے بند ہیں, اور موسٹلی جب وہ صاف ہوتے ہیں صرف اس میں تھیلیاں نکلتی ہیں, شاپنگ بیگس نکلتے ہیں, اور کوئی کچرا نہیں ہے. اور کوئی کچرا جیسے سر نے کہا کہ اصل میں بلاک ہی, یہ جو پلاسٹک بیگز ہیں یہ نلی بلاک کر دیتے ہیں, یہ بلاک کرنے میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں. لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف گورنمنٹ کو ہی بولنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بذات خود ہم اس چیز کے قصوروار ہیں؟ دیکھیں اصل میں ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے, ہم لوگ تو یوز ٹو ہو گئے. اب ہمارے گھر میں شاپنگ بیگ اگر نہیں ہے تو سمجھیں گھر انکمپلیٹ ہے ہمارا. بالکل. اب جیسے ہم کہیں ٹریولنگ کرنے جا رہے ہیں تو مجبوری ہمارے ہاتھ میں شاپنگ بیگ ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لازمی ہوگا. اب آج کل دیکھیں جیسے سیزن ہے بقرہ عید کا, جی, اور بقرہ عید کے اندر اس دفعہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ شہر کے اندر یہ چھوٹی منڈیاں نہیں لگ پا رہی, کیونکہ وہ لوگوں کی طاقت نہیں ہے خریدنے کی. ہمارے پاس ڈالر کی جو انفلوئنس ہے وہ 0 پیسہ ہے نہیں. ابھی تو اور زیادہ گر گیا ہے
پاکستانی پیسہ اور زیادہ گر گیا ہے، اور زیادہ نقصان میں آ گئے ہیں. اکنامکلی ہم جس نقصان سے، جس بحران سے جا رہے ہیں، ویسے تو دنیا اکنامکلی بہت بڑے بحران سے جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ جس بحران سے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے بہت جلد ہم لوگ بہت افسوس کریں گے اپنے فیصلوں پر، لیکن بدلنا ہوگا کیونکہ ہمیں بدلنا ہے. تو یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. پدا گلی چارو کا ہوتی مراگی شما کنٹینیو کرنی بولے زیری کسانی بریک کی پدا مچ میں تو ساڑی بھی میں گون بیتا ہوں. وشت کے گلی چارو کمنی مراگشن چپیسا جو ماں خاص کر گپ کن گئے تھیں جو میں وتی یک نااہلی یا میں گورنمنٹ نااہلی ہے جی بلے بہرحال پاکستان ایک باز بلے بحرانہ چلو گئے اور ای چیزاں چی کہ ہمارا داشت کا اللہ ہی داشت کا تو ماں پدر امی ہوتی سریکہ. اچھا آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے کہا تھا کہ خاص ہمارے بلوچوں کے لیے آپ کی جو ادارہ ہے آپ کا NGO ہے اس میں خاص پلاننگز ہیں کچھ آپ خاص مجھے بتا رہے تھے تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری چینل کے توسط سے آپ جی ہم نے بلوچوں پہ خاص کر جو بلوچستان میں آباد بلوچ ہیں ان پہ ہم نے ایک ریسرچ کیا ہے. تو تقریباً جو بلوچستان میں بلوچوں کی اس وقت آبادی ہے وہ تقریباً 64-65 لاکھ ہے. بلوچستان میں جو آباد بلوچ ہیں تقریباً 52% ہے بلوچستان میں، اور 35% یا 36% پختون ہے، اور باقی جو ہے دوسرے پنجابی اور اردو اسپیکنگ جو لوگ باقی سیٹل لوگ ہیں. تو تقریباً 65 لاکھ کے قریب ان کی آبادی بنتی ہے، اور یہ تقریباً 9.5-10 لاکھ کے قریب گھرانے ہیں. 10 لاکھ کے تقریباً 9.5 اور 10 لاکھ کے درمیان گھرانے ہیں. تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بلوچ ہیں خاص کر چونکہ وہ ناراض ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت بلوچ ناراض ہیں پاکستان حکومت سے، پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے. یہ حقیقت ہے کہیں نہ کہیں ناراضگی بھی وجہ ہے ان کی. ہاں ظاہر ہے ناراض تو ہے، ہمیں ناراضگی دور کرنی ہے نا، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی ناراضگی دور کریں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں گھر ٹو گھر، فرام ہاؤس ٹو ہاؤس، اور بلوچ جو ہمارے بھائی ناراض ہیں، ہماری بہنیں ناراض ہیں، ان سے ہم بات کریں. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کسی گاؤں میں جائیں، ہم ایک ٹینٹ لگائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، 4-5-6 لوگوں کی ٹیم ہوگی، اور وہ اس گھر میں یعنی اگر وہ 10 گھرانے ہیں اس گاؤں میں 10 ہے یا 20 ہے یا 50 ہے یا 100 ہے یا 200 ہے، تو ہم ان کی فیملی پروفائل کریں گے کہ جو خاندان کا بڑا ہے وہ کون ہے، اور ان کے خاندان میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، اور ان کی ایجوکیشن کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ہیلتھ کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیا بیماری ہے، شوگر ہے، کوئی اور دل کی بیماری ہے. دیہاتوں میں تو کوئی نہیں ہوتا نا، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ان کی نوکریوں کی کیا ہے، ان کا روزگار ہے، ان کی زمین پہ گزارا ہو رہا ہے، یا کوئی اور ذرائع آمدنی کیا ہے. تو یہ کوئی 10-12-14 کویسچنیئر ہوگا، پوائنٹ ہوں گے، اور اس کا نمبر بھی ہمارے پاس رجسٹر ہوگا. تو اس کے بعد وہ جب ہم آئیں گے تو ان کا ہمارے پاس کمپیوٹر میں رجسٹر ہوگا. تو جب بھی اس کا فون آئے گا یا ہم ان سے کنٹیکٹ کرنا چاہیں گے کہ جی آپ کے خاندان میں یہ بیماری تھی شوگر، تو اس کا کیا ہوا، تو اس کا ہم علاج بھی کرا سکتے ہیں. اور ان کی باقی صحت کا اور نوکری کا کہ اس کے نوجوان بیٹے ہیں اور ان کی لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اور ہیلتھ کا مسئلہ ہے، تو دوائی ہم دے سکتے ہیں. آن دا اسپاٹ بھی ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے تاکہ وہاں پہ ان لوگوں کا وہ کریں. تو فیملی پروفائلنگ اگر یہ 9.5-10 لاکھ کا کریں تو ان کو ہم ایک اونرشپ دیں. بلوچ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو بول دیا ہے، ہماری قوم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، دیکھو نا. اور جو ہماری سرداری نظام ہے اس نے بلوچوں کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری چاہے بلوچ نہیں، چاہے کوئی بھی قوم ہو پاکستان میں، ہم ابھی بھی انہی پرانی روایتوں میں چلتے آ رہے ہیں. یہ میر اور سردار ہیں، یہ نہ پڑھنے. آپ یقین کریں میں اپنی ٹی وی کے ذریعے بات صاف کہہ دیتی ہوں کہ میں نوشکی جاؤں، میں مچ جاؤں، میں کہیں بھی بلوچستان کے کسی بھی کونے میں جاؤں، یہ جو سرداری نظام ہے یہ خاص کر ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے نہیں دیتے.
کیونکہ اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے، گولی چارو کا ہی بعض خاص ابری میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل بتا دوں، بعض خاص ابری کہ میں چکا اگر ونٹ پریشانی نظام دے مانا رو معاشانی غلام بیت نہ کریں، ایک زمانہ قدیمیاں چی ایک مائنڈ سیٹ ایک آئے گی کہ مزنی مرتبہ کر کسانی مرتبہ نو مانگا نشتا، تو یہ نظام ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں بذات خود ہر فرد کو پڑھنے لکھنے اور ہیلتھ وائز ایک کنٹرول کرنا ہوگا خود کو، تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. اور آپ کی پلاننگ مجھے بہت پسند آئی. یہ ہم اس کو اس طرح کرنا ہے، کرنا پڑے گا ہمیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس وقت بلوچستان کو 9% سے زیادہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسہ آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک ایک بلوچ پہ بھی اگر ہم خرچہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس آ کے وہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ تو بلوچوں پہ خرچہ نہیں ہو رہا ہے، بڑے لوگ درمیان میں لے جاتے ہیں پیسہ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بلوچوں پہ خرچ کرو، خدا را بلوچوں قوم کو آگے لاؤ. اچھا میں بلوچوں کو تعلیم دو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں لڑکیوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بلوچستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کے بہت بڑے مطلب کوئی ہیلتھ منسٹر ہے، کوئی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ بھی ہماری مدد نہیں کرتے. حالانکہ ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے قوم کے بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی قومیت کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ بھی وہی غلامیت کے دور میں ہیں، وہ آقا بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہم بھروسہ کر کے ان کو بٹھا تو دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ تو پرووائڈ کر رہی ہے چیزیں، لیکن ہم لوگ جی یہ آپ کے بلوچستان میں جو عورتوں کی تعلیم ہے، 26% عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، جس میں قرآن پڑھنے والوں کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. جبکہ پورے پاکستان کی جو وہ ہے وہ تقریباً عورتوں کی 53-54% ہے. بلوچستان جو ہے عورتوں کی تعلیم میں سب سے پیچھے ہے. تو ہماری تعلیم کی حالت بلوچستان میں بہت خراب ہے. آپ نے کہا نا کہ وہ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں ہیلتھ کا مسئلہ بہت سنگین ہے، دور دور گاؤں میں آباد ہے. جبکہ بلوچستان کا جو خزانہ ہے پورے ملک میں کوئی اور علاقہ مقابلہ نہیں کر سکتا. وہاں سونا ہے، مالا مال بلوچستان جو ہے دنیا بھر میں ایک خاص صوبہ ہے. لیکن آپ یقین کریں ایک ادارے کی سروے کے مطابق، UN ادارے کے سروے کے مطابق بلوچستان جو ہے ابھی سب سے زیادہ پسماندہ اور غریب ترین علاقہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وسائل سے ہم لوگ مالا مال ہیں، لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ ہم لوگ اگر صدارتی بات کریں تو صدارتی طریقے سے، جیسے کہ سر نے کہا کراچی کی ہی بات کریں تو کراچی میں بھی کوئی خاص کوئی سہولیات نہیں مل رہا. اور بلوچستان کی جیسے آپ نے بات کی تو ہم ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو کہ آپ اپنی پلاننگ میں بالکل آپ باعمل رہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، خاص کر میں تو آپ کے ساتھ ہوں. میرے بھائی بہنوں کو اگر کوئی فائدہ دے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل. جی اب ہم جاتے ہیں سر کی طرف. اگر ہم تعلیم کی بات کریں، اچھا میں اکثر اپنے پروگرام کے ذریعے کہتی ہوں کہ گورنمنٹ تو ہمیں ادارے مطلب اسکولس پرووائڈ کرتا ہے. بلوچستان کی بات کریں، پاکستان میں کسی کونے کی بات کریں، کوئی دیہات کی بات کریں، وہاں پہ گورنمنٹ اسکولس تو اویلیبل ہیں. اچھا ٹیچرز بھی ہیں، ان کی سیلری بھی ان کو مل رہی ہے، لیکن اسکول میں کیونکہ بھیڑ بکریاں یا گائے وائے بندے ہوئے ہیں، کوئی تعلیمی وہ نہیں ہے. اگر کراچی میں ہم دیکھ لیں تو گورنمنٹ اسکولس میں وہ سہولتیں پرووائڈ نہیں ہو رہی. کالجز میں ہم دیکھ لیں تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ ہمیں تو اسکولز ہمیں گورنمنٹ نے تو سارے فیسلٹائز کر دیے، تو یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ دیکھیے بہت اہم کوشچن ہے آپ کا، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ اس پہ پورا ملک اس پہ بیس کر رہا ہے. جی تعلیم اگر اچھی ہوگی نا تو ہمارا ملک ایسی ترقی کرے گا. جیسے لاسٹ ہماری میٹنگ میں سر نے بتایا کہ 17 کروڑ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس وقت بیکار ہے، کچھ نہیں کر رہی، تعلیم ہی نہیں ان کے پاس. اب جیسے پاکستان اس وقت تھوڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور اس میں ہم IMF کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح میں وہ $200 ارب دے دے تو ہمارا کچھ بن جائے. اگر یہ ہماری یوتھ تعلیم لے لے اور روزگار پہ آ جائے، IT کو ہی لے لیں خالی، تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی تو گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیشن کا بڑا فرقان ہے. ابھی ان دنوں ایگزامس چل رہے ہیں میڈم ہر کالج میں، سینٹر بڑا ہوا ہے. ان سینٹرز میں لائٹ نہیں ہوتی. اس سینٹرز کے اندر ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مستقبل کے، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ان کی اسٹارٹنگ میں ان سینٹر پہ لائٹس نہیں ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا فتقان دیکھیں کہ روڈ پہ جھرنا ہے،
اگر بچہ لیٹ ہو گیا ہے جی تو ہمارے وہ سینٹر والے گیٹ بند کر دیتے ہیں. گیٹ بند کر بھائی آپ دیتے دیکھیں اس کا آنے کا کاز وہ بیچارہ دھرنے میں پھنسا تھا, اس کے والدین گھما پھرا کے لے کے پہنچے ہیں, جی جی تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ خاص کر ابھی جو گورنمنٹ ایگزام ہوئے اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوا. بہت سارے مسئلے اس میں آئے. دوسری بات سر نے بتایا کہ ہماری جو ہے, آپ نے بلوچستان کے سیکٹر کی بات کی تو وہ آپ نے کہا کہ دیکھیں بلوچستان ہمارا کلچر سے بھرا پڑا ہے, بالکل کلچر سے بھرا پڑا ہے, ہیریٹیج سے بھرا پڑا ہے, منرل مائنڈ سے بھرا پڑا ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ خود ہی اس کو ہائلائٹ نہیں کرتی, بالکل ہائلائٹ نہیں کرتی. تمام معدنیات آپ دیکھیں بلوچستان میں موجود ہیں, بالکل تمام قسم کے ڈرائی فروٹس, سیب کے باغات. الحمدللہ 70 معدنیات میں مبنی ہے بلوچستان, جو کہ خاص پاکستان کی جتنی بھی آپ گیس آپ دیکھیں, سوئی سے گیس آ رہا ہے پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہا ہے, جو سوئی سے گیس آ رہا ہے پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہا ہے, لیکن سوئی کے لوگ جو بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہاں کے لوگ لکڑیوں سے کھانا بناتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کیا ہے. آپ جس علاقے سے جو چیز پورے ملک کو سہولیات تو دے رہے ہیں, لیکن وہ علاقہ اس چیز سے محروم ہے. تو یہ تو بہت بڑی نااہلی ہے ہماری گورنمنٹ کی. نااہلی نہیں میڈم, یہ ایکچولی ہمارا جو ہے نا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہے. بریک ڈاؤن ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس سوئی گیس کی کوئی کمی نہیں ہے, نیچرل گیس کی کوئی کمی نہیں ہے جی. اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم دوسرے ملک کو دے سکتے ہیں, لیکن کیونکہ اس پہ کمیشن آ جاتا ہے, جی کمیشن آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ سیکٹر وہاں آ کے خاموش ہو جاتا ہے, کیونکہ کمیشنز کہاں سے جائیں گے, کیسے ملیں گے. LNG اتنا اچھا پروڈکٹ نیمو ادھر CNG کا, صرف کمیشن اسٹرکچر کی وجہ سے وہ آ نہیں پا رہا. صرف بحرین نے پرسوں ابھی اس کی ایک اپنا بڈ دی ہے کہ وہ پورا شپ لینے کو تیار ہے, اس کی بہت زیادہ ہائی کاسٹ. میں پرسوں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا تو بحرین نے اس کی جو ہے بڈ دی ہے, اور ممالک بھی ہیں. وہ بحرین نے کیوں دی ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہ عرب کنٹری بہت اچھی دوست ہیں, چائنا بہت اچھا دوست ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بیچارہ اس لیے پریشان ہے کہ ہماری گورنمنٹ ان سے فنڈ تو لے لیتی ہے لیکن آگے یوٹیلائز نہیں کرتی. ابھی معمولی سا کرونا کی ویکسینیشن آئی, بالکل, اور امریکہ نے بھی ہمیں فری دی, چائنا نے بھی امریکہ سے لے کے ہمیں فری دی. یہاں پر جب وہ آئی تو وہ 3 حصوں میں وہ اس وقت کام کر رہی ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں فری آف کاسٹ لگائے جا رہے ہیں, بڑے اور نجی ہسپتالوں میں پیسوں سے لگائے جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس بھی 3 طبقہ کام کر رہا ہے. جن کا پیسہ ہے وہ 15,000 پے کر کے لگا رہے ہیں, 34,000 پے کر کے لگا رہے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے تو وہ گھنٹوں لائن میں بیٹھ کے وہ لگا رہے ہیں. اب جیسے گورنمنٹ نے پابندی لگائی کہ کورونا دوبارہ جو ہے وہ اپنا ریز ہو رہا ہے اور 10.2 تک کا پورا پاکستان میں ریشو پھیل گیا, تو آپ لوگ دوبارہ ماسک لگائیں اور یہ سیکنڈ بوسٹر لگائیں. بوسٹر اویلیبل ہیں لیکن ان لوگوں کو لگا جا رہا ہے جہاں پر ان کی سفارش ہے. ہر آدمی کے لیے بوسٹر اویلیبل نہیں ہے. نیڈلز جو تھی وہ 0.1 mm کی نیڈل, تاکہ لوگوں کو لگے تو پتہ نہ چلے, وہ بلیک کر دی, شارٹ کر دی. ہمیں وہ نیڈل خریدنی پڑ رہی ہے 50 روپے کی, 45 روپے کی. تو یہ NGO ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے, اور NGO گورنمنٹ کو اس طرف راغب کرتی ہے. اسکولنگ کے لیے جتنے اسکول بند پڑے ہوئے ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں جو ہیں وہ جانور بندے پڑے ہیں, اور وہ بالکل آنکھوں دیکھا حال ہے. ہم نے آنکھوں دیکھا حال ہے. جی جی, اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے, بڑی اچھی بات کی. جو گوسٹ اسکول ہیں یہ پاکستان میں تقریباً 30-35 ہزار ہیں, اور سندھ میں 7,500 گوسٹ اسکول کا مطلب یہ ہے کہ کاغذوں میں تو ہے لیکن وہاں نہ کوئی تعلیم ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی ایجوکیشن ہے, اور اس میں جیسے کہا کہ جانور باندھے ہوئے ہیں. میں جب ریٹائر ہوا 2018 میں, تو یہ میں نے جو میری NGO ہے یہ بنائے, تو میں لیاری گیا. میں 1990 میں الیکشن میں پریزائڈنگ افسر تھا لیاری میں. تو ایک اسکول تھا, بڑا خوبصورت اسکول تھا. لیاری میں بھی 1990 کی بات کر رہا ہوں, 1990 کے الیکشن میں, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن. اس دن 2 دن میں ہوتے تھے, ایک دن قومی اسمبلی کا اور درمیان میں ایک دن چھٹی, پھر اگلے دن صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا. تو وہ اسکول میں اب جب ریٹائر ہوا 2018 میں, 90 میں میں وہاں گیا تھا. تو یہ آپ کتنے سال ہو گئے, 28 سال ہو گئے شاید. 28 سال کے بعد میں وہاں گیا. تو جو اسکول تھے, ابھی آپ لیاری جائیے ذرا, ان کی کھڑکیاں کوئی لے کے گیا ہے, کوئی دروازے لے کے گیا ہے, پنکھا کوئی چوری کر کے لے کے گیا ہے. اسکول خالی پڑے ہوئے ہیں. اسکول کے ٹائم میں بہت سے اسکول ایسے لیاری میں ہیں جس میں کوئی نہیں جا رہا.
کوئی نہیں جا تو تباہی ہو گئی ہے. میں پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا جی کہ لڑکوں نے کہا کہ میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے تو ہاں جی. ہزار روپے جمع کرو. ہاں جی جو انویجلیٹر آ رہا ہے ایگزامینر اس کو دینے ہیں تاکہ وہ ہمیں نقل مارنے کی اجازت دیتے ہیں. ہمارے ملک کی ایجوکیشن کی حالت بدترین ہو گئی بدترین ہے. ہوتی جا رہی. اچھا بچے نہ اردو پڑھ پا رہے ہیں نہ وہ انگلش پڑھ پا رہے ہیں. آپ پرائیویٹ اسکولز میں بھی کوئی اچھی کوئی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے آپ کو. اسکولز کو بزنس بنایا جا رہا ہے. اچھا میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹتی چلوں, دنیا میں ہر جگہ گورنمنٹ اسکول پرائیویٹ اسکول سے زیادہ جو ہے وہ مطلب اس کی تعلیم زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور ہمارے گورنمنٹ اسکول کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ باقاعدہ کوالیفائڈ ٹیچر ہیں, اسی فیلڈ سے پڑھے ہوئے ٹیچر ہیں. اگر ہم پرائیویٹ اسکول میں جائیں تو انٹر پاس, میٹرک پاس, گریجویشن, میرے جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ سب وہاں پہ ٹیچر بن سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اسکول میں باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو پاس کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کو ٹیچر پرووائڈ کیا جاتا ہے. لیکن وہی جو استاد ہے وہ اپنے کام کو انجام نہیں دے پاتا کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, آپ کی سیلری آدھی کوئی اور لے جائے, آدھی آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے لے جائیں. گوسٹ اسکول بھی ہیں گوسٹ اسکول اور گوسٹ ٹیچر بھی ہیں. گوسٹ جو ٹیچر جا نہیں رہا, تنخواہ لے رہا ہے لیکن وہ اسکول میں نہیں جا رہا ہے. ہمارے ٹیکس پہ جنات پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہزاروں میں ہیں. ہاں جی ہاں پتہ نہیں سندھ میں 30-40 ہزار کا میں نے اخباروں میں بالکل پڑھا, بالکل, اور باقی پاکستان میں کتنے زیادہ ہوں گے. بالکل. تو ہماری حالت ایجوکیشن کی نگفت, اور بلوچستان کی کیا حالت ہوگی اندازہ کر لیں. میں کیا بولوں, میں بہت پریشان ہوں کہ بلوچستان کی خواتین 26% ہیں جس میں قرآن پڑھنے والی بھی شامل ہیں. یعنی 74 جو ہے انہوں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھی. جی بالکل, اور صرف 26% کہہ رہے ہیں تعلیم یافتہ ہے بلوچستان. بالکل. تو یہ بلوچستان کو کیسے ہم بڑھا رہے ہیں آگے, سر ابھی میں آگے چیلنجز کیسے سامنا کر رہے ہیں. بلوچستان کو ابھی ہم, اور مردوں میں بھی یہی ہے ایجوکیشن, بلوچستان تو بہت نیچے ہے سب پورے پاکستان. جی جی, تو یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم کریں گے اس کو ٹھیک, جا کے وہاں بیٹھیں گے, ٹینٹ لگائیں گے جب تک بلوچستان کو ٹھیک نہیں کریں گے. انشاءاللہ بلوچستان آپ کی, جو بلوچستان کا ساتھ دے گا بلوچستان اس کے ساتھ دے گا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ نے ایجوکیشن کا نام لیا. بلوچستان کا سب سے بڑا شہر جو کیپٹل کوئٹہ, وہاں پہ میں رہتی ہوں, وہاں پہ میں رہتی تھی. جو ہے وہ میرے خیال سے BMC وہ تھا ہاسٹل, کوئی ہاسٹل تھا لڑکیوں کا. تو وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ لڑکیوں نے احتجاج کرنی شروع کر دی. کیوں؟ تو سردی کا موسم تھا, گیس ضروری ہے, ہاسٹل میں گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دے رہے, کوئی سہولیات اندر نہیں آنے دے رہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے. سردی بہت زیادہ تھی, ہیٹر کے بغیر ہم لوگ رہ نہیں سکتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ماں باپ اپنے بچوں کو ہاسٹل بھیج دیتے ہیں کہ چلو وہاں پہ میری بچی سیف بھی ہے اور پڑھ بھی رہی ہے, وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہاں پہ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اگر میں BMC کا نام لوں, اگر میں بولان میڈیکل کالج کا نام لوں, تو بولان میڈیکل کالج بلوچستان کے سیکٹر میں آتا ہے, اس کے زون میں آتا ہے. لیکن آپ یہ بات میں آپ کو یقینی طور پہ بتا سکتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھ رہی تھی کراچی میں, وہ ڈاکٹر بنی ہے کیونکہ یہاں یونیورسٹی میں ایک اسپیسیفک سیٹس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پائی, تو وہ بولان میڈیکل کالج گئی جو کہ اس کا سیکٹر نہیں تھا, اس کا زون نہیں تھا. وہ ڈومیسل بنا کے وہاں پہ ان بچیوں کا سیٹ لے لیتے ہیں, ان بچیوں کی سیٹ لے لیتے ہیں جو وہاں پہ ان کا حق ہے. تو کیسے ہم لوگ اسٹوڈنٹ کا حق بھی تو پامال کر رہے ہیں, حقوق بھی تو پامال کر رہے ہیں. تو بلوچستان میں تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. جی بلوچستان میں حالت بہت تعلیم کی اور صحت کی حالت بہت خراب ہے. یہ جو عورتیں خاص کر پریگننسی میں یا دوسرے مسئلے ہوتے ہیں عورتوں کا, اور بچوں کا جو مارٹیلٹی ریٹ ہے بلوچستان میں زیادہ ہے دوسرے صوبوں سے. یعنی وہ جلدی یعنی بچپن میں ہی مر جاتے ہیں بچے. تو یہ بہت زیادہ یعنی حکومت کو بھی کرنا ہے, NGOز کو چاہیے بلوچستان کا رخ کرے, جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. حکومت کے پاس اتنا فنڈ ہے وہ سب ضائع ہو رہا ہے. حکومت کے پاس جو بلوچستان کو 9% آف جو ہماری 9% کا حصہ مل رہا ہے NFC کا 9%, اور یہ اربوں روپے ہوتا ہے, ہر مہینے جاتا ہے اربوں روپے بلوچستان میں. لیکن بدقسمتی سے کہ وہ فنڈ جو ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, سیف ڈرنکنگ واٹر
सैनिटेशन और बाकी सैनिटेशन तो नाम का कोई चीज़ नहीं है ना, कि कोई गलियां पक्की हों, कोई ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी बाहर निकल रहा हो, कोई बाथरूमों का सिस्टम हो। बलूचिस्तान में बहुत जो देहात है वो खस्ता हाली में है, खस्ता हाल में। अच्छा, एनजीओज़ का आप नाम ले रहे हैं, तो बलूचिस्तान में इतने सारे एनजीओज़ हैं, मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ, हर सियासी पार्टी का एक इदारा है, और तकरीबन ज़ाहिर बात है वो सियासी पार्टी से भी मुलव्वस हैं, तो हर सियासी पार्टी का भी एक इदारा है, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जहाँ पे हमारी औरतें भी काम कर रही हैं। वही बात है सर, ले तो रहे हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे। भाई लो, हम लोग नहीं मना, हम पाकिस्तानी इतने माशाल्लाह दिल के खुले लोग हैं, हम अपने गवर्नमेंट को भी ये कहते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर तक को कहते हैं भाई चलाओ, अपने ख़ानदान को चलाओ, आप लो लेकिन हमें भी तो दो जी। हमें भी हमारे पैसों से कोई सहूलियात मिले। तो एनजीओज, आप यकीन करेंगे बलूचिस्तान में इतने सारे एनजीओज बन चुके हैं कि आपकी सोच है लेकिन वो कारआमद नहीं है उन लोगों के लिए, जैसे कि आपने कहा देहाती लोगों के लिए जो देहात में रहते हैं, जिनको मेडिकली इश्यूज़ हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनको एजुकेशनली इश्यूज़ हैं, वहाँ तक वो एनजीओज पहुँच नहीं पाते। बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं कि एनजीओ भी नहीं पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो सिपिक है जी, इसने भी बलूचिस्तान को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिया। सिपिक को हम जब उनको टैक्स में बेनिफिट दे, मैं बिहार में था, तो मेन पर्पस जो सिपिक था हमारे पास आता था कि मेन स्ट्रीमिंग दी पीपल ऑफ बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान के लोगों को आगे लाना है। अब बलूचिस्तान के लोग कहाँ आगे आए, इस पे तो रिसर्च होना चाहिए जी। ये तो इसको पहली एग्जाम्पशन मिली 2007 में, फिर 2016 में दोबारा दी गई है, आज 2022 है। तो जो सिपिक के प्रोजेक्ट हैं जिस पे कह रहे हैं अरबों डॉलर खर्च हुए हैं और वो दूसरे शोबों में भी लग रहे हैं, कोई इकोनॉमिक जोन भी बन रहे हैं, तो बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों को, आपने कहा था कि बलूचिस्तान की तरक्की लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको आगे लाना है हर मैदान में। सिपिक की वजह से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जी, उससे फ़ायदा क्या हुआ है बलूचिस्तान के लोगों का, वो हमें इस पे रिसर्च करना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को सेटिस्फाइड करना चाहिए कि जनाब आपके लिए जो ये हुआ है सिपिक प्रोजेक्ट में, ये फ़ायदे आपको हो रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों की तालीम में बेहतरी हुई है, उनकी नौकरियों में बेहतरी हुई है, उनकी हेल्थ में अच्छा हुआ है, उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो गया है, क्या क्या बेहतरी हुई है। तो बलूचिस्तान के लोगों को सेटिस्फाइड करना वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और एनजीओ जो खर्चा कर रही हैं वो भी देखें कि बलूचिस्तान के लोगों पे हो भी रहा है पैसा, जो नहीं हो रहा, बिल्कुल। और जो 7th एनिवर्सरी अवार्ड के तहत बलूचिस्तान में पैसा आ रहा है, उसको वज़ीर आला से, वहाँ के मिनिस्टरों से पूछना चाहिए, वहाँ की कैबिनेट से पूछना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये जो आपके पास अरबों रुपए आ रहा है और सरप्लस होता है, वापस करते हो आप, बलूचिस्तान के लोगों पे एक्चुअली क्या खर्चा हुआ है। अब मैं आपको बात बताती चलूं कि पाकिस्तान के कुल सूबे का, बलूचिस्तान इतना ख़ास है पाकिस्तान के लिए, इतना ख़ास सूबा है, बल्कि दुनिया भर में बलूचिस्तान वाहिद एक ख़ास सूबा है जिसमें 70 मादनियात पाए जाते हैं, और पाकिस्तान के कुल रुकबे का 43.6% रुकबा बलूचिस्तान है। अब कितना बड़ा सूबा है बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात वहीं आपके आती है कि उनको हाइप तो दें, उनको आगे तो लाएं। और एनजीओज़ की अगर हम बात करें, एनजीओज़ पे जितना भी हम लोग भरोसा करें, जितना भी हमारे बलोच, खासकर बलूचिस्तान के जो इतना बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का, आपको एक और बात बताती चलूँ, ये जो साहिली पट्टी है तकरीबन 760% साहिली पट्टी बलूचिस्तान में है आपकी। कितने फ़ायदेमंद है, आप गवादर जाएं, आपका चाइना क्यों आपके पीछे है? ऐसे तो नहीं है ना, उसने फ़ायदा देखा, अपना मफाद देखा। तो जहाँ से आप मफाद ले रहे हो उनको फ़ायदा भी तो दो ना, 1% दो, 2% दो, लेकिन दो तो सही। लेकिन अब एनजीओज़ की बात करें, चलो गवर्नमेंट की बात तो अलग है, तो पूरे पाकिस्तान को गवर्नमेंट से शिकायत है, लेकिन हमें खुद से भी शिकायत करनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनजीओज़ की बात करें तो वही बात है कि इतने सारे, मैं अभी आई हूँ तो मैं वहाँ पे प्रोग्राम करती थी, बलूची प्रोग्राम करती थी, वहाँ पे कोई साहब आते थे, कोई साहिबा आती थी, अलग अलग पार्टी के अलग अलग एनजीओज़ हैं और अलग अलग लोगों ने अपने अपने इदारे बनाए हुए हैं। लेकिन बात वही है जहाँ से हम लोगों को आती है, हम लोग जब सुनते हैं, मैं एक होस्ट हूँ, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी कि एनजीओज़ के एक वर्कर को होना चाहिए। लेकिन जब मैं सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ, ये लोग अंधे हैं, ये लोग जा नहीं पाते हैं।
وہاں کے لوگ یہاں کراچی میں ڈاکٹر کے علاج کے لیے آتے ہیں, وہاں پہ کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے. آپ کے ہر سیکشن میں وہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں بلوچستان میں, گورنمنٹ نے آپ کو پرووائڈ کیے, فنڈز وہاں پہ جا رہے ہیں لیکن وہ فنڈز کارآمد نہیں ہو رہے. اچھا اگر ہیلتھ کی بات کریں سر, میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ کراچی میں بھی تو بہت بڑا ایشو ہے ہیلتھ کا. دیکھیے میڈم, اصل میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, جی ان کو ہم لوگوں نے لیڈیز ہیلتھ ورکر بہت دیے جی جی این جی او کی مارفت, جی اور صرف کراچی کے لیے نہیں, جی پنجاب کے لیے بھی, بلوچستان کے لیے بھی, جی انٹیریئر سندھ کے لیے بھی, لیکن ان کو اس لیول تک لے کے گئے ہی نہیں. ہماری این جی او نے ایک کوالیفائڈ لیڈی ہیلتھ ورکر دیا تاکہ وہ محلے میں اویئرنیس دے, جی لیڈیز کے پاس جا کے گھر گھر اویئرنیس دے. جی ان کو میٹیریلس نہیں دیے گئے, جی نیوٹریشن نہیں دیا گیا, ہینڈ بیگس نہیں دیے گیا, ٹرانسپورٹیشن نہیں دی گئی. بالکل. اب یہ جو پولیو کمپین ہوتی ہے, تو یہ بہت- پولیو کمپین بھی این جی اوز ہی سینسس رپورٹ کے تحت کرواتی ہے کہ اس علاقے میں اتنے بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہے, تو وہاں پولیو ویکسینیشن دی جائے. تو وہاں جو لیڈی ہیلتھ ورکر جاتی ہیں, جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جیسے سر نے کہا گھوسٹ لیڈی ہیلتھ ورکر آ جاتی ہیں, اور چونکہ ان کا ڈیلی کا ایکسپنس گورنمنٹ پے کرتی ہے, تو وہ جو ڈیلی ایکسپنسز آتے ہیں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کے لیے, اور جن کا ایک سرٹین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے آج پورے دن میں 2400 گھر کو یا 1200 گھر کو پولیو ویکسینیشن کرانی ہے, وہ ایمانداری سے کراتی ہیں. جی لیکن جو اس کا ڈیلی کا ایکسپنس ہے وہ گھوسٹ لیڈی ہیلتھ ورکر کو چلا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ہم جس طرح لوگوں کے حقوق تو پامال ہو رہے ہیں لیکن جنات کے تو نہیں ہو رہے نا. خیر ہم لوگ جنات کو کھلا پلا رہے ہیں, ان کے لیے اسکولز بھی ہیں, ان کے لیے ادارے بھی ہیں, ان کے لیے ہاسپٹلز بھی ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ان کے لیے ہے. تو کوئی بات نہیں, ایک مخلوق تو فائدہ لے رہی ہے. تو یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتے. میں اتنا فمبل ہو رہی ہوں, یہ لائیو شو کا یہی تو مسئلہ ہے. گلی چارو کا زیر کا ثانی بریک کے بعد ساڑی پہ میں گاؤں بیتا. وشت کے گلی چاروکن جو بریکن مرچی باز بہترین پروگرام ہمیں اپنا بیگے کہ میں ہیلتھ کے مطابق, میں ایجوکیشن کے مطابق, خاص کر میں جو فردی حقوق ہاں جو گورنمنٹ نیم گا چی مارا مل لگا ہے لیکن میں تک پہنچ جگہ نہیں انچو کے بقول سر گوسٹ یعنی کہ جناتا نہیں نیم گا رو گیا. خیر مانچو دے صفائی کہ میں جناتا نہ بھی فائدہ دی مطلب چیز زیادہ. تو ہم لوگ ہیلتھ ورکرز کی بات کر رہے تھے, تو آپ اس بات کو کنٹینیو کریں. لیکن ایک سوال میرا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ نہیں ہوتا, بہت زیادہ ایک بدتمیزی سے ان سے پیش آتے ہیں. یعنی کہ ہیلتھ ورکر بہت بڑا نام ہے ہمارے معاشرے میں. اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ فیمیلز ہوں میلز ہوں, وہ آتے ہیں ہماری ہیلپ کے لیے, لیکن ہم ان کو ہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. جو میں نے نیوز بھی پڑھی ہے, بہت زیادہ یہ ہوا بھی ہے. تو آپ اس بارے میں حوالے سے بھی کچھ بتاؤ, ہیلتھ ورکنگ کے حوالے سے, یعنی کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. میڈم دیکھیں, اس میں نا علاقہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جی اگر لیڈی ہیلتھ ورکر اپنی پروموشنز کے لیے اور اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہی ہے ڈیفینس کے علاقے میں, تو اس کو وہاں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. کیونکہ ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اس بات کا شعور ہے کہ یہ آ رہی ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے آ رہی ہیں. بالکل بالکل. لیکن جو ہمارے ایسے لوگ جو دماغ کو چینج کر دیتے ہیں کہ جی جو اس کے پاس ویکسینیشن ہے وہ ایکسپائر ہے, جو اس کا ویکسینیشن ہے وہ پراپر طریقے سے برف کے اندر ڈوبی بھی نہیں ہے, اور وہ گرمی سے اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ بچیوں کو اگر ہم پلائیں تو یہ ریئیکشن کر جائے اور وہ پولیو کے اندر شکار میں آ جائے. تو 1000 میں سے 2 بچے ایسے آتے ہیں جن کے اوپر ویکسینیشن کام نہیں کرتی, وہ ریئیکٹ کر جاتی ہے اور پولیو کا. کیا وہ ہیلتھ ورکر ٹرین نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس جو دوائی ہے اس کا ایکسپائر وہ سیکنڈوں میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر اس کو ہیٹ لگ جائے ماحول کا. تو کیا وہ ٹرین نہیں ہوتی جو اتنا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں, دوائی آپ کسی بھی کیٹیگری میں لیں جی تو اس کے اندر کوشنس لکھے ہوتے ہیں جی جی کہ آپ نے اتنے سینٹی گریڈ میں یا ڈگری میں رکھنا ہے, آپ نے جی سن لائٹ سے بچانا ہے جی جی اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھا ہے نا, پلیس ان کولڈ اسٹور پلیس لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن جو ویکسینیشنس ہوتی ہیں نا, ویکسینیشنس کے اندر آپ کو اس کے کولنگ کے نظام کو برقرار رکھنا ہے. برقرار. ہمارے پاس جو کٹ ہے جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ کٹ اسٹرلائز ضرور ہے, لیکن اس میں اس کو
टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब क्या होता है कि हमें शॉपिंग बैग्स के अंदर वो बर्फ़ रख कर और फिर उसके साथ उसकी दवाई रखनी पड़ती है। बिल्कुल। एक तो वो बर्फ़, फिर शॉपिंग बैग का मटेरियल, उसकी कूलिंग, वो एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि ये जो है, आप अभी ब्रेक से पहले आपने कोई बात कही थी मुझे कि गोश्त के बारे में, अक्सर ये तो इन्होंने मिसाल दे दी ना हमें गोश्त की, तो आपने कहा कि ये फंड तो प्रोवाइड होते हैं 2 करोड़ फंड जो मैडम आते हैं वो आते ज़रूर हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो उससे महरूम हो जाते हैं। मिलते ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारे घोस्ट लेडी हेल्थ वर्कर हैं उनको जो रजिस्टर्ड हैं किताबों में, अच्छा, और फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, नहीं है, लेकिन उनको चले जाते हैं। फिर हमने लेटर लिखा कि आप ऐसा करें कि जितनी भी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जी, उनको आप कैश डीलिंग करें, कि जो उनका टीम लीडर है, उनका जो सुपरवाइज़र है। अब लेडी हेल्थ वर्कर जो है, फिर बाद में गवर्नमेंट ने हमारे इस लेटर को ओन किया और फिर इलाके के डीसी को पाबंद किया। डिप्टी कमिश्नर हर ज़िले का, उसने अपने ऑफिस में एक पोलियो कंपनी का दफ्तर खोला, वहाँ पर उनका स्टाफ बैठा, इधर से हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ बैठा, यहाँ से वो लोग बैठे जो सर्विस प्रोवाइड करें, उनका टीम लीडर बैठा, और फिर हमने वहाँ जाके रजिस्टर दिए कि भाई ये इतने लोग हैं, इतने इलाके हैं, इतने सेक्टर्स हैं, और आज हमें इतनी कंपेन करनी है। अब यही लेडी हेल्थ वर्कर जो हमारे गए बनारस के अंदर, तो वहाँ पर उनको गोली मार दी। ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए गोली मार दी, इसलिए नहीं मार दी कि आप दवाई पिलाने क्यों आई, इसलिए वो मार दिया कि उनके दिमाग में ये बात थी कि ये वैक्सीनेशन एक्सपायर्ड है, और वो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हमारे बच्चों को पिलाई जा रही हैं। असल में हमारी जो सोशल मीडिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़, ये तो मैं अक्सर कहती हूँ कि जिस चीज़ की आप तायद ना करें, जिस चीज़ को आप रिसर्च ना करें, उस चीज़ को शेयर भी ना करें, तो यहाँ से भी कोई बहुत बड़ा इशू उठा था कि कुछ बच्चों को नुकसान पहुँचा था। लेकिन मैं खुद अपनी बच्ची को पोलियो पिला कभी कल पोलियो वाले आए थे तो मैंने उनको बाकायदा, मैं इस चीज़ पे वो नहीं हूँ। जब मैं अच्छा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँ, यही वैक्सीनेशन आपको 14,000 15,000 की मिलती हैं, जब गवर्नमेंट आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है तो आप डर जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कहें तो रजिस्टर्ड तो आपके पास हैं, तो वो जो रजिस्टर्ड है लेकिन प्रैक्टिकली कारआमद नहीं है, जो पोलियो वर्कर या हेल्थ वर्कर्स, तो उसके बारे में अगर आप मतलब मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो आप लिखते हैं लेटर गवर्नमेंट को, क्या वो रिप्लाई भी आता है या रद्द अमल होता है कुछ फ़ायदा? कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सुनते हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उसको बाईपास कर जाते हैं, बाईपास कर जाते हैं। अब जैसे आजकल हमारे पास 2 महीने से ये इलेक्शंस की कैंपेन चल रही है, इसमें जो पोलियो का हमारा काम था वो रुक गया। अच्छा, 2 महीने से पोलियो वैक्सीनेशन रुक गए। अच्छा, जो ट्रेन हमारे लेडी हेल्थ वर्कर हैं और जो इसको सुपरवाइज करते हैं, तो हमने क्या किया है कि घर के बाहर एक कोड लगा दिया, जैसे मर्दमशुमारी का कोड होता है, जी। इसी तरह हमने क्या किया, पोलियो कैंपेन में भी एक कोड लगा दिया। अगर जैसे फ़र्ज़ करें मैं गया जिस घर पे, तो मैंने वो कोड दिखा, तो उस कोड में मुझे मालूम चल जाएगा इस घर में बच्चे नहीं हैं, हम उस घर को नॉक ही नहीं करेंगे। जिस घर में बच्चे हैं उसका कोड अलग है। अच्छा, ये कोड सिर्फ आप लोगों को ही पता चल जाता है? वो कोड सिर्फ उनको मालूम है जो इस काम कैंपेन में हिस्सा बने। जैसे पहले शॉर्ट हैंड होता था। अब जैसे आपने अगर किसी घर में गया, आपने लिखा घर के बाहर लिखा हुआ है मीम नून जी 027, जी, तो आप कहेंगे मर्दमशुमारी वाले थे। हो सकता है वो 7 निशानदेही कर रहा हो कि यहाँ पर बच्चे नहीं है, और दूसरे जोड़े नहीं है, हो सकते हैं 7 बच्चे। हिडन कोड्स होते हैं जो सिर्फ वर्कर्स को पता है, इसीलिए कि जो रजिस्टर्ड हैं। अब देखिए ना, जैसे एक इलाके में सर्वे हुआ, उसने कहा जी मैंने आज 800 घराने को पोलियो वैक्सीनेशन पिला दी। जी। अगर 800 लोगों को आपने पोलियो वैक्सीनेशन पिला दी, जो कि मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। देखिए सीढ़ी चढ़ना और उतरना, तो वो 1 घंटा लग जाता है आपको। जी। फिर हर घर से रिप्लाई नहीं मिलता, कुछ लोग अंदर से अपने देख के दरवाज़ा ही नहीं खोलते कि वैक्सीनेशन वाले हैं। जी। अच्छा, ये मैं बात बताती चलूँ कि आप लोगों के जो इक़दाम हैं, जो आप लोगों के अमल हैं, बहुत बेहतरीन हैं, ख़ासकर हमारे अवाम के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये चाहे पोलियो वर्कर हों या अवाम हो, ये बहुत ज़रूरी होता है अवेयरनेस फैलाना, कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो पोलियो पिलाने आते हैं उनकी बिल्कुल आप इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, वो सैलरी लेते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात होती है इतनी कड़कती धूप में किसी के घर जाना, घर जाना, और ये मेक श्योर करना कि बच्चों ने पोलियो पी या नहीं पी।
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ماں باپ تو اس چیز سے اویئر بھی نہیں ہے, اس چیز سے ہم تو بالکل مطمئن ہے کہ ہم تو پولیو کے بارے میں سوچتے نہیں, جبکہ بہت بڑی بیماری ہے جو پاکستان میں ابھی تک موجود ہے. اچھا ہم پھر آتے ہیں, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں سر کے بارے میں کہ یہ جنہوں نے اپنی سٹوری سنائی کہ ان کی جو اماں ہیں, ان کی جو والدہ ہیں, تو انہوں نے بہت محنت کی ان پہ, لیکن جب انہوں نے, اچھا یہ شاعر بھی ہیں, چھپے ہوئے شاعر ہیں, کبھی تھے کبھی لکھتے تھے, تو جب والدہ نے دیکھا کہ بھائی میں تو اتنی محنت کر رہی ہوں, بچہ تو شاعری میں جاتا, انہوں نے ان کو تھوڑا سا روک دیا. وہ جو بلیک میل کرتی تھی پہلے کی والدہ, بہت بلیک میل کرتی ایموشنلی, تو اس بارے میں سنا ہے, اور ایک شاعری آپ سنانا چاہتے تھے مجھے. جی وہ والدہ ایسا ہوا کہ والدہ صبح تہجد کے لیے اٹھتی تھی جی, تو میں اپنے کمرے میں نے نئے ایک انگریزی کی وہ کمپوز کی تھی, میں 9th کلاس میں تھا اس اچھا جی, اچھا تو انگریزی میں نے ایک نظم کی تھی, سیٹ بسائڈ می, جی, تو وہ میں رات کو اپنے ساتھ سنا رہا ہوں, تو وہ میرے کمرے کے پاس کھڑی ہوئی گاؤں میں, جی جی, اور انہوں نے سنا کہ یہ کیا ہے, کوئی دوست اس کا آیا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, کیا ہے کہ شور کیوں کر رہا ہے. پھر اس کو محسوس ہوا کہ اپنے آپ کے ساتھ بول رہا ہے یہ. اس دن ایک گرمی کا موسم تھا, بارش ہوئی تھی, تو ہمارے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا نالا گزرتا ہے اور ایک نیچے بڑا نالا گزرتا ہے, تو اس کی آواز آ رہی تھی. تو میں اپنی اس میں اٹھا اور 4 بجے یا پتہ نہیں 3:45 بجے کا ٹائم تھا. تو جب صبح میں آیا, میں نے کہا کہ امی آج یہ جو انڈا یا آملیٹ چیز نہ بناؤ, میں نے صرف وہ روٹی کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ وہ چائے پینی. اس نے کہا ہاں مجھے سب پتہ ہے, مجھے سب پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے. تو میں نے کہا کہ کیا, انہوں نے کہا کہ رات کو جو آپ اتنے اچھل رہے تھے کمرے میں, اتنا شور مچا رہے تھے. تو میں نے کہا وہ تو میں نے ایک نظم کمپوز کی ہے انگریزی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو, ہم آپ کو کیا بنا رہے ہیں, آپ کیا شاعر بن رہے ہو. تو میرا بھائی بھی بیٹھا تھا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے کہا کہ وہ رحمان بابا بھی تو شاعر تھے, کوئی اسی میں برائی کیا ہے شاید. انہوں نے کہا نہیں وہ بھی پاگل تھے, اس کو باندھتے تھے, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو بھائی نے کہا ہاں تو باندھتے تھے, وہ تو مشہور ہے اس کے بارے میں, رحمان بابا بڑے شاعر گزرے ہیں, تو وہ تو باندھتے تھے. تو میری والدہ نے مجھے منع کیا کہ یہ آپ نہ کرو. تو میں اس کے بعد شاعری کی طرف میرا بہت, میں پھر انٹر میں تھا یا شاید کالج میں تھا, تو ڈگری میں تھا, تو وہ میں گاؤں سے آیا تو میں اپنے دوستوں کو, تو اس نے مجھے دیکھا, اس نے کہا آپ کا حولیہ بگڑ رہا ہے, آپ بالکل یہ شاعری نہیں کرو, اور یہ گاؤں کے لوگ بھی ناراض ہو رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں بھی کوئی شاعری کی ہے آپ نے, گاؤں کے لوگ بھی ناراض ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد میں نے شاعری چھوڑی. تو میں آپ کو رحمان بابا سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں. ہمارے یہاں ایک صوفی شاعر گزرے ہیں پشاور کے پاس, اس کی زیارت ہے, اور 17ویں صدی میں 17ویں صدی میں یہ 1700 کی جو 1632 میں پیدا ہوگا, اور اس کے بعد انہوں نے زبردست شاعری کی ہے پشتو میں, اور وہ بالکل یونیورسل شاعری ہے اس کی. تو انہوں نے, ان کو 2 اس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, ایک مجنون سے بہت لگاؤ تھا, اور دوسرے یہ جو پتنگا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی جو محبت ہے اس میں کوئی لمٹ لیس لاؤ ہے. تو اس نے یہ اس کے لیے کہا ہے مجنون کے لیے, وہ کہتا ہے کہ ڈیر ہمزولی تیر شو دا مجنون بے نام و نقش, عشق سے چھے عاشق لرا ہم نام دے ہم نشان دے. وہ کہتا ہے یہ مجنون کی تو ہمزولی, یعنی وہ جیسے کنٹمپریریز جو تھے, انگریزی میں کہتے ہیں کنٹمپریریز تو بہت گزرے ہیں, اس کے بعد بھی شاید وہ ساری محبت کرنے والے بہت گزرے ہیں, لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت انمول بناتا ہے. محبت کرنے والا ہے کہ جو محبت کی لمٹ ہے اگر وہ زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ وہ کوئی بلا نہیں سکتا اس کو. پھر اس کے بعد پتنگے کی انہوں نے بہت تعریف کی. وہ کہتے ہیں لوئی ترکم چنجیدے پروانہ چھ افساناش واڑا پسبب دا عاشق ادا نمایاں. وہ کہتا ہے یہ جو پتنگا ہے یہ کون سا حشرات الارض میں بہت بڑا ہے, تو بہت چھوٹا ہے. اس پتنگے کو اگر دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے, وہ پر ہیں, باقی تو کیڑا تو بہت چھوٹا ہے. انہوں نے کہا یہ کسی سے بھی بڑا نہیں ہے, تو بہت چھوٹا ہے, لیکن اس کا بڑا نام جو ہے یہ صرف عشق کی وجہ سے اس کو ممتاز بنا دیا ہے, اس کو بلندی پہ پہنچا دیا ہے عشق نے, کیونکہ وہ جب روشنی دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے.
اور پھر وہ کہتا ہے، بڑی پتی کی بات کرتا ہے کہ واڑا دخپل زان پہ نظر گورا کا دانائے، واڑا دخپل زان پہ نظر گورا کا دانائے، اے عبدالرحمانہ درست جہان عبدالرحمان دے. وہ کہتا ہے کہ اے عبدالرحمان دنیا کے ہر انسان کو اپنی نظر سے دیکھو. یہ بڑی پتے کی بات اس میں کہی. وہ بھی تو عبدالرحمان کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. وہ کہتا ہے جو جیسے آپ اللہ کے بندے ہو، ہر آدمی بھی تو اللہ کا بندہ ہے. تو آپ سب کو اپنی نظر سے دیکھو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. تو جو انہوں نے بڑی زبردست پتے کی بات کی، انتہا کر دی ہے. یہ یونیورسل شاعری ہے نا اس کی. یونیورسل شاعری ہے بالکل. اور وہ جو دلی شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے ہی بہت عاجز ہوتے ہیں. اچھا شاعر ہوتا ہی عاجز ہے، وہ بہت ہی دنیا کا کوئی اور ہی مخلوق ہو جاتا ہے جب وہ شاعری کرنے لگتا ہے. اور اس کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر شاعر جو ہے سچا ہوتا ہے. جب وہ لکھنے لگتا ہے تو سچ ہی اگلتا ہے. اچھا ویسے ان کو تو شاعری کا شوق تھا کسی زمانے میں، آپ کو بھی کچھ آرٹ کے فیلڈ میں کوئی شوق تھا کہ میں یہ بن جاؤں، میں ایکٹر بن جاؤں، میں سنگر بن جاؤں، میں شاعر بن جاؤں، یا کوئی اور ایک شوق جو کبھی پورا ہی نہ ہوا ہو، خواہش؟ نہیں میڈم، اپنا میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں کہ جیسے شاعر کی بات چلی جی، تو ضیاء الحق ہمارے صدر تھے پاکستان کے. جی جی. تو وہ انڈیا گئے. انڈیا میں مشاعرہ تھا، مشاعرے میں یہ مہمان خصوصی تھے. تو وہاں کے شاعر نے جب وہاں شعر پڑھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس کو پاکستان کا جو اعزاز ہے اس نے کہا کہ یہ ایوارڈ میں دینا چاہتا ہوں اسٹیج پہ. تو اس شاعر نے کہا کہ سر میں نے تو ایسا کوئی شعر پڑھا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے ملک کا شاعر تھا، اس کی شعر میں نے پڑھے. تو اس نے کہا میرے ملک کا شاعر بنا؟ ہاں، جان ایلیا. تو اس نے کہا میں تو شاعر کا نام ہی نہیں سنا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ بھائی یہ جان ایلیا کون ہے؟ ہاں جی. لاہور گئے، وہ ڈھونڈتے رہے تو وہاں کر ان کو ملے ارشاد بھٹی. اس نے کہا جان ایلیا بہت بڑا شاعر ہے اور اس وقت لاہور کینٹ اسٹیشن میں ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا. تو وہ اے ڈی سی نے جا کے اپنے صدر صاحب کو بتایا. صدر صاحب نے کہا کہ اس کو یہاں لے کر آؤ، عزت کے ساتھ لے کر آؤ. جب وہ وہاں پہنچا تو پوچھا کہ بھائی یہاں ہیروئنچیوں کا اڈا کہاں ہے؟ تو کہا کہ جو انٹرنس گیٹ ہے اس کے ساتھ ہی سارے ہیروئنچی بیٹھے ہیں پل کے نیچے. تو وہاں جا کے بھائی جان ایلیا کا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہیں. اور وہ چرس پی رہے تھے، بڑے بال، سر کے اور مجنوں. تو اس نے کہا کہ میں بتایا. تو اس نے کہا کہ اس گدھے کا اس گدھے سے کیا کام؟ اب جیسے سر کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آپ شاعری نہ کریں کہ لوگ شاعریوں کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. تو ایکچولی بگڑتا نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اب آپ دیکھیں میں آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں 2007 میں میری والدہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد میں یہ اکتوبر میں بوداپیسٹ گیا. بوداپیسٹ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. میں بہت زیادہ جذبے میں تھا. بوداپیسٹ یہ ہنگری کا کیپٹل ہے. اچھا. ہنگری یورپ ہے. یہ مطلب یہ آپ 2.5 گھنٹے ٹرکی سے لگتا ہے ہنگری کو. آپ گئی نہیں ہوں گی ہنگری کے. یہ جو بندوق ہے نا جو پرندے مارتے ہیں وہ بڑا مشہور ہے ہنگری کا. ہنگری میڈ ڈبل بیرل ہوتا ہے. اچھی بات ہے، میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. میں وہاں گیا وہ اپنے ایک سیمینار کے سلسلے میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو وہاں شام جب ہوئی پہلی شام تو وہ جو کورس کوآرڈینیٹر تھی وہ امریکن تھی. تو انہوں خاتون تھی، سوزان ہائم اس کا نام تھا. سوزان ہائم نے کہا کسی کو اپنا وہ. تو میں نے کہا میں رحمان بابا کو کچھ اشعار سناتا ہوں. تو میں اٹھا اور میں وہاں میرے ٹیبل سے اٹھا تو 2 رشین خواتین وہاں بیٹھی تھی، میرے ساتھ بیٹھی تھی اس ٹیبل پہ. تو میں جب اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ رحمان بابا کو کچھ اشعار میں یہ بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ وہاں میں نے سنایا اور میں نے ان کو انگریزی میں ترجمہ کیا. اور رحمان بابا کہتا ہے فخا خوئی لبت خواہانو بے پروائم پنرمے لکا اوب دا اور سزائم کینات میں ترخر کے لاندے اطلس سے. کینات میں ترخر کے لاندے اطلس سے پٹ دا درست جہان بادشاہ ظاہر گدائم دا غنچے پشان پسل جب خاموشیم لکبوئی دا صرف پٹخ لگویا ہے. تو یہ میں نے جب سنایا تو وہ دونوں رو پڑی. اب ہمیں بھی سنا دیں ہماری زبان میں. ہاں آپ کو پھر آپ کو میں بتاتا ہوں. فخا خوئی لبت خواہانوں بے پروائے. اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی
जो मेरी अपनी खसलत है, मेरी अच्छा कंडक्ट है, उसकी वजह से मैं बुरे लोगों से प्रोटेक्टेड हूँ। मेरी अच्छी जो कंडक्ट है वो बुरे लोगों से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मेरी जो मोहब्बत है, इंसानियत के लिए मोहब्बत है, लव है, उससे मैं उन लोगों का इलाज करता हूँ जो हार्ड टेम्पर्ड होते हैं, जो सख्त मिजाज होते हैं। मैं अपने नरमी से, और मेरी ये नरमी ऐसी है जैसे पानी की, आग के लिए पानी है। ये आग जैसे कोई खातून या मर्द है, और मैं जो है, मेरी जो नरमी है उसको ठंडा कर दे। मेरी नरमी की वजह से उसके मिजाज में नरमी आ जाती है। जी। वो हार्ड टेम्पर्ड लोग जो मतलब मेरी पॉजिटिविटी की वजह से नेगेटिविटी जो और है, मैं और मैं अपने यानी अच्छी जो मेरी मोहब्बत है इंसानों से, उससे मैं इलाज करता हूँ लोगों का, हार्ट टेम्पर्ड लोगों का इलाज करता हूँ जैसे आग का इलाज पानी करता है। और फिर आगे वाला जो शेर है उसमें कहता है कि ये जो कंटेनमेंट कनात है, ये मेरे गुदड़ी के नीचे, ये खरका इसको कहते हैं, अब उसमें पश्तो में खरका कहते हैं, उस जमाने में तो पुराने पश्तो है, वैसे अब आजकल तुम बास्कुट इस्तेमाल कर लेते हैं। कहते हैं इसके नीचे मेरी कनात है, यानी मेरे अंदर सब्र बहुत है। अब कहते हैं कि मैं बज़ाहिर तो मैं एक दरवेश लगता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बादशाह हूँ। बीइंग सो कंटेंटेड, मुझे कोई ऐसी वो नहीं है। अभी रहमान बाबा जो हैं उनसे मुझे प्यार हो गया। इतनी बड़ी सोच रखने वाला बंदा जो है हमारे यहाँ सूफी बन के बैठा हुआ है, लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों में जाएं, जैसे कि सर ने कहा कि हमें नाम पाने के लिए पहले वहाँ जाना पड़ता है, फिर यहाँ नाम बनाना पड़ता है। ये हमारी बदबख्ती है। सर, कहा जा रहा है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है अभी। बहुत मजा आया आप दोनों के साथ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आज गया, बहुत अच्छा लगा बोली चारू का। उम्मीद करा कि शुमारा में प्रोग्राम सरपत बीते और तवस्सुसन शुमा में मकसदा सरपत बीते कि मोलो मुराद चाहिए आंची मर्दमारा सपोर्ट बिकनेता जो शुमारा सपोर्ट करना, बस आमी मैसेज है आमची मम्माना बजा महारा का बोलो चर बेरेता इजाजत वती खैर बिकनेती मार पे खैर अल्लाह मार बिकनेता मनी निमगंचे अल्लाह में यार।